سب سے پہلے تھینک یو فار جوائننگ ان. یو بین اے ویری ڈیفیکلٹ پرسن ٹو گیٹ اے گریب آف. آپ جو ہو ہم لوگوں کو بالکل بھی نہیں ملے. ہم لوگوں کو آپ نے بہت ٹائم ہم آپ کے پیچھے پڑے رہے, لیکن آپ نے سنس یو آر بزی اینڈ وی نو کہ بزی رہنا اچھی چیز ہے فار بزنس. وی ویری ہیپی کہ آپ بزی تھے. اور ڈیورنگ کرونا آئی نو کہ فار اے فیکٹ کہ آپ لوگوں نے بالکل بھی آپ کے نہ آپ نے اور نہ آپ کے جیسا آپ the way you call them Darians, تو کسی نے بھی اس کے اندر گھر پہ نہیں بیٹھ کے گزارا. آپ لوگوں نے کام کیا اور جو لوگوں کو ضروری دوائیاں چاہیے تھیں, گھر پہ راشن چاہیے, کسی کو جو کچھ بھی ڈلیور کرنا تھا تو وہ آپ نے کیا اور اجر کا کام بھی کیا اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ بزنس بھی کیا. تو آپ نے کہتے نا ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں. سو وی آر ویری ہیپی دیٹ یو آر ہیئر. عبید, I know کہ we won't need your introduction because most of us know you, but still for those جن کو ابھی تک نہیں پتا کہ عبید کون ہے, تو عبید درڑنی عبید کے بارے میں بتائیں کہ عبید کون ہے, اگر چھوٹا سا آپ. Thank you, Farhad, and Assalamu alaikum everyone. I am Ubaid from Daribulu. I am working as the lead marketing communications with Daribulu. I am one amongst the 5 co-founders of Daribulu. Daribulu کے بارے میں یہ ہے کہ we had started back by the end of 2013 جب ہم fresh graduate ہوئے تھے. I still remember in the beginning 1.5 year things were not the way these are now. We were struggling for customers because مجھے یاد ہے پہلے دن ہمیں 2 آرڈرز آئے تھے, دوسری دن ہمیں 1 آرڈر آیا تھا, تیسری دن ہمیں کوئی آرڈر نہیں آیا تھا, چوتھے دن اتوار تھا. تو میں نے فیس بک پہ اسٹیٹس دیا تھا اس ٹائم پہ, وہ اسٹیٹس ابھی بھی پڑا ہوگا کہ اتوار کو ہماری چھٹی نہیں ہوتی, آپ لوگ ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں because there were no orders. So we were struggling for customers, we were struggling for HR. ہمارے پاس رائڈرز بھی نہیں تھے, ہم خود ہی ڈرائیو کرتے تھے, ہم خود ہی ڈیلیوری دیتے تھے. مجھے یاد ہے 100 روپے کے آرڈر کے لیے ہم 500 روپے کا پیٹرول لگاتے تھے ان دنوں میں. So we were struggling for HR, we were struggling for finances. اس کے لیے تو خیر اب بھی وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. فائنینسز, بزنس کے پاس فائنینسز کبھی بھی سفیشینٹ نہیں ہوتے. So in short, we were struggling for almost anything a business would need. However, it was in the beginning of 2015, I remember, when things turned in our favor. Business نے growth start کیا. TCS میں مجھے یاد ہے ان دنوں اسٹرائک ہوا تھا تو انہوں نے کچھ لڑکوں کو نکالا تھا, 12-13 لڑکوں کو. وہ سارے لڑکے ہمارے پاس آئے تھے تو فلیٹ کافی اسٹرینتھن ہو گئی تھی. So HR started flooding. اور finances جس طرح میں نے پہلے کہا, even now we are struggling for adequate finances. تو وہ اتنے آنی شروع ہو گئی کہ ہمارا بزنس سسٹین کر سکتا تھا. The beauty is ہمارے بزنس میں کہ we were amongst the only few جو سسٹین کر پائے, بیکاز ہمارے ساتھ پاکستان میں کافی اسٹارٹ اپ نے اسٹارٹ کیا تھا. ایک اسٹارٹ اپ تھا خادم آن لائن, ہم نے اسٹارٹ کیا تھا جون 2013 میں. وہ آئے تھے جولائی یا اگست میں. لاہور کی ایک کمپنی تھی, پشاور میں انہوں نے آفس کھولا تھا. ہم گھر سے آپریٹ کرتے تھے. وہ چیف برگر کے پلازے سے آپریٹ کرتے تھے. مجھے پلازے کا نام نہیں پتا, پر وہاں پہ وہ بھی 1-2 مہینے رہے تھے پھر چلے گئے تھے. اس کے بعد فوڈ پانڈا 2015 میں ایک دفعہ آیا تھا, 2016 میں دوبارہ آیا تھا, ابھی 2019 میں تو انہوں نے کافی ایگریسو کیمپین چلائی ہے, پر تینوں دفعہ وہ ریٹریکٹ ہو رہے ہیں. بیکاز آف اس الحمدللہ وی آر انجوائنگ گراس روٹ penetration in our customers. So we had been to penetrate deeply in the market, and I believe you would be happy to know that we are enjoying almost 89% of the market share. تو کہ کریم بھی آپریٹ کر رہا ہے ڈیلیوری آن ڈیمانڈ میں, فوڈ پانڈا بھی ہیں, بہت سارے اور بھی آ گئے ہیں, بٹ ایون ناؤ the major chunk is with us. So آپ نے ماشاءاللہ جو میں نے نا آپ کے لیے کچھ کویشچنز بنائے ہوئے تھے جس کے اندر کمپٹیشن کی بات تھی, جس کے اندر یہ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کی بات تھی. آپ نے ماشاءاللہ سے ساری کی ساری پہلے سے کور کر دی ہیں. So you're putting me in a tough spot, but still we'll try کہ ہم جتنے کویشچن آپ سے پوچھ سکیں اور جتنا ہمارے اسٹارٹ اپس کے جو زیادہ فائدہ مند ہو وہ چیز ہم پوچھیں. سو سب سے پہلے جو اگر میں کہوں کہ آپ نے کہا نا کہ چیلنجز آپ کو آئے تھے اسٹارٹ اپ جب شروع کیا تھا, تو آپ کا سب سے پہلا چیلنج یہ تھا کہ کسٹمر ہی نہیں تھا. تو وہ کسٹمر کے اوپر آپ نے انیشل سٹیج کے اندر جہاں پہ آپ کو 100 روپے کا آپ کہہ رہے ہو آرڈر ہوتا تھا, وہاں پہ 500 کا پیٹرول بھی لگاتے تھے. لیکن وہ اب ایسے سسٹینیبل ماڈل پہ کیسے اس کو لے کے آئے, اور کیسے آپ نے کسٹمر کو ٹارگیٹ کیا کہ کسٹمر وہی کسٹمر جو پہلے آپ کو آرڈر نہیں پلیس کر رہا تھا, جو خود اپنی گاڑی میں بیٹھ کے اپنی موٹر سائیکل میں چیزیں لے کے آ رہا تھا, تو ان کا وہ مائنڈ سیٹ کیسے چینج کیا؟ وہ آپ نے پیسوں کے اوپر مطلب واز منی ون آف دا فیکٹرز کے لوگ جو ہے وہ شاید زیادہ اسپینڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں, یا پھر آپ کو لگتا ہے کوئی اور ایسی اسٹریٹجی کی جس کے اندر اب لوگوں کو
آرام جو ہے پسند ہے تو ایوری ون سیز کہ ٹھیک ہے چلو 100 روپے دے دوں گا ڈلیوری کی اور چیز مجھے گھر پہ پہنچ جائے. تو واٹ ڈو یو تھنک کیسے آپ نے یہ ان دیز 7 ایئرس کیا آپ کو فرق نظر آیا اس کے اندر؟ سروس سیکٹر میں جہاں سے میں دیکھتا ہوں، فیصل اگر ہیں تو فیصل کو زیادہ پتہ ہوگا، آپ کو بھی ہے بیکاز یو ہیو بین ان دا سروسز سیکٹر. تو سروسز سیکٹر میں آپ کو سب سے زیادہ کام کانفیڈینس بلڈنگ میئر پہ کرنا ہوتا ہے. بالکل سنس یو آر فریش گریجویٹس تو اب یہ تھا کہ ہم کسٹمر کے پاس آرڈر لے کے جاتے تھے. مجھے ابھی بھی یاد ہے ڈاکٹر عبید آپ کے پاس ہوں گے ادھر NIC میں. تو رات 11:30 بجے بارش ہو رہی تھی. انہوں نے کال کی تھی، دس از بیک ان 2014. انہوں نے کال کی تھی مجھے مونگ پھلی چاہیے اور وہ کچھ آئٹمس چاہیے تھے، چپس وغیرہ. تو وہ مونگ پھلی ہم نے اٹھائی ہیں فیس 6 سے. میں تھا، زاہد تھا، ہم گئے ہیں ان کے گھر، مونگ پھلی ڈیلیور کی ہے. عبید نکلا تھا، سوری عبید، عمیر عبید، ڈاکٹر عبید کا بیٹا تھا جو بعد میں میرا بہت اچھا دوست بھی بنا. تو عمیر عبید نکلے ہیں، انہوں نے مجھے پیمنٹ کی. میرے خیال میں کچھ 480 بن رہی تھی. انہوں نے کہا نہیں یہ ٹوٹے آپ رکھے. میں نے کہا سر ہم ٹپ نہیں لیتے. تو تو ہم نے وہ ٹپ واپس کر دی تھی. پھر 2 دن کے بعد میں نے دیکھا ہے ڈاکٹر عبید کا ایک بڑا سا کالم آیا تھا ہمارے اوپر اور وہ ٹائٹل تھا دا مہم جو کاروباری. اس سے پہلے ہم نے ایک کیمپین کی تھی، کیوریاسٹی بلڈنگ کیمپین. اس میں یہ تھا کہ ہم نے فیس 3 چوک میں وہ رائڈرز کو بٹھایا. رائڈرز تو نہیں تھے خیر اس ٹائم پہ، وہ ڈیلی ویجرز تھے. ڈیلی ویجرز کو ہم نے بٹھایا تھا. ان دنوں یہ حیات آباد والا فلائی اوور نہیں ہوتا تھا، یہ بے خیبر فلائی اوور کی پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا. تو اگر آپ کو کارخانوں جانا ہوتا تھا تب بھی آپ کو حیات آباد کے فیس 3 چوک سے گزرنا ہوتا تھا. اگر آپ کو فیس 1 جانا ہوتا تھا، فیس 3، فیس 6، فیس 7، تو یہ ایک روٹ تھا. اقرا چوک اس چوک کو بولتے تھے بیکاز اقرا والوں نے وہ کی تھی بیوٹیفیکیشن اور وہ ساری چیزیں. تو وہاں پہ ہم نے ڈیلی ویجرز کو بٹھایا تھا بڑی بڑی سیڑھیوں کے اوپر، اور ان کے چہروں پہ وہ رومال ڈالے تھے. حالات بھی کچھ ایسی ٹھیک نہیں تھے اور ان کے ہاتھوں میں وہ دریوڑوں کے بینرز دیے تھے، اس کے اوپر صرف دریوڑو لکھا تھا. تو آئی اسٹل ریمبر جو بھی گاڑی پاس ہوتی تھی وہ ڈیفینیٹلی آبزرو کرتے تھے. 1-2 گاڑیاں تو خیر ٹکرائی بھی تھی بیکاز وہ اوپر دیکھ رہے تھے، نیچے تو کسی کا دھیان ہی نہیں تھا. In less than half an hour, majority of the media outlets were there. اور ایکسپریس ٹریبیون کی وہ اسٹوری ابھی بھی مجھے یاد ہے. ایکسپریس ٹریبیون نے اس اسٹوری کو کور کیا تھا، another reason to stay at home. انہوں نے پوری اسٹوری کو کور کیا تھا. اگر میں چیلنجز کو اٹھاؤں تو براڈر ویو پہ ہمارے اسٹارٹ اپس کو کیا چیلنجز ہوتے ہیں KPK اور بہت سارے ادر اسمال سٹیز میں. There are some embedded challenges in doing the business. بیکاز جب آپ بزنس کرتے ہیں ایک اسپیسیفک لیول تک، ایک اسپیسیفک اسکیل تک، تو وہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک، جب آپ بزنس کی اسکیل کو بڑھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے میس مارکیٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے، میں نے زیادہ کسٹمر کو اٹریکٹ کرنا ہے، میں نے زیادہ کسٹمر کو سرو کرنا ہے. when you want to play at a scale، وہاں پہ پھر چیلنجز آنی شروع ہو جاتی ہیں. so there are some embedded challenges in doing business over here. کیٹاگریکلی اگر میں دیکھتا ہوں تو اس میں سب سے بڑا فیکٹر ایکو سسٹم کہا جاتا ہے. اب ایکو سسٹم آپ کی زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے مجھ سے. ایکو سسٹم میں وہ IT پارٹنرز آ جاتے ہیں جو آپ کے لیے ٹیکنالوجی بناتے ہیں. فنٹیک کے سولوشن آ جاتے ہیں جو آپ کو سیملیس اینڈ ٹو اینڈ وہ دیتے ہیں، پیمنٹ میکینزمس دیتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم HR آ جاتی ہے. اب اگر آپ پشاور کو اٹھائیں تو پشاور میں 1 یا 2 انڈسٹریز کے علاوہ آپ کو کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ملے گی جو نیشن وائڈ آپریٹ کرتی ہو. ٹھیک، تو ایسے لوگ بہت کم ہیں جو نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پہ کھیلے ہوں یا جنہوں نے بزنس کیا ہو اتنے بڑے اسکیل پہ، جس سے آپ انسپریشن لے سکے ایٹ دا ٹائم آف نیڈ، جن سے آپ گائیڈنس لے سکے ایٹ دا ٹائم آف نیڈ. سو میٹروپولیٹن سٹیز میں اگر آپ کے پاس 1% شیئر بھی آ جاتا ہے تو یو آر گڈ. یہاں پہ اگر آپ کے پاس 89% شیئر بھی ہوتا ہے، ایون دین آپ کو ہر ٹائم یہ رسک ہوتا ہے کہ ایک بڑا پلیئر آئے گا، وہ مجھ سے مارکیٹ شیئر لے لے گا. میری سسٹینیبلٹی ایز اے رسک ہے. یہاں آپ کے پاس اتنے فائنینسز نہیں ہوتے کہ آپ باقی کی سٹیز میں اس طرح سے ایکسپینڈ کر سکیں. نمبر سیکنڈ ون، مس پرسیپشن آف دس ریجن. بیکاز ہم نے 1-2 جگہ پہ پچ کیا ہے، لوگوں کو یہ بات، اس بات پہ کنونس کرنا کہ ایک ماڈل ہے جو پشاور میں ٹیسٹڈ ہے، دس ول ورک دا سیم وے ان لاہور، دس ول ورک ان دا سیم وے ان اسلام آباد، اور یہ اسی طریقے سے کراچی میں بھی کام کرے گا. دوسرا، یہ انویسٹر جب آتا ہے لاہور کے اسٹارٹ اپ میں، وہ انویسٹ کرتا ہے، اس کا مائنڈ عجیب سا ہوتا ہے. جب وہ پشاور کے اسٹارٹ اپ میں کرتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو وہ کنسیڈر کرتا ہے. تو آئی ووڈ کال اٹ دا کنٹیکچوئل ریئلٹی، کہ یہاں پہ کنٹیکچوئل ریئلٹیز کچھ ایسی ہے. اگر آپ کا نیا بزنس ہے تو ہمارا انوائرمنٹ بھی کچھ اس طرح سے کنڈیوسیو نہیں ہے. کنزرویٹیو فیملی سسٹم ہے، لوگ زیادہ تر شیئر نہیں کرتے. مجھے ابھی بھی یاد ہے ان دا بگننگ
जब हमने सर्वे किया था तो सर्वे के रिजल्ट्स कुछ इस तरह से थे कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपना किचन किसी के साथ शेयर ही नहीं करते। पेशावर में अगर आप उठाते हैं तो ज़्यादातर पॉपुलेशन ट्राइबल्स की हैं, खैबर एजेंसी से आई हैं, मोहम्मद एजेंसी से आई हैं, बाजागुड़ एजेंसी से आई हैं। अब उनका फैमिली सिस्टम इतना कंजर्वेटिव होता है कि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि मतलब हमारे घर क्या हो रहा है, हमारे घर क्या पक रहा है। इवन एक दफ़ा हमने एक इंफॉर्मेशन लीक की थी मैडम फातिमा जुनैद के बारे में। मैडम फातिमा जुनैद ने कुछ सब्जियां मुब्जियां मंगाई थी, तो इस टाइम शबाना गुल मैम की कॉल आई। तो शबाना गुल मैम ने मुझसे पूछा है क्या कर रहे हो बेटा। मैंने कहा मैम मैंने ये कुछ आइटम्स भिजवाने हैं शबाना गुल के घर, सॉरी फातिमा जुनैद मैम के घर। उसके बाद फिर वो आपके जितनी भी वो है रिक्वायर्ड आइटम्स वो हम भिजवा देते हैं। तो उन्होंने कहा क्या डिमांड किया। मैंने कहा मैम बैंगन है और ये शलगम है और ये वो फलाना ढिमका। कल मैं किया हूँ तो मैम फातिमा जुनैद ने मुझे कहा है अच्छा आपने लोगों को ये कहा है कि ये घर में शलगम खाती है। अब मुझे नहीं था पता इन चीज़ों से भी मसले बन जाते हैं। तो दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। पर ये है कि आपको फिर कस्टमर की प्राइवेसी का भी ख्याल रखना होता है। अब इन चीज़ों पे फिर आपने अपने राइडर्स को भी ट्रेन करना होता है, अपने कम्युनिकेटर्स को भी ट्रेन करना होता है। और बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स ऐसी हैं जो अगर मैं कहूँ आई हैव बीन वर्किंग इन कराची, वो कंस्ट्रेंट्स कराची में नहीं है, पेशावर में वो कंस्ट्रेंट्स आपको मिलेंगे और उन कंस्ट्रेंट्स का आपने ख्याल लेकिन रखना आपने कराची की बात अभी की, तो इसी में मैं काट के फिर से पूछूंगा कि कराची का एक्सपीरियंस जैसे का शेयर करें। बहुत कम लोग हैं जिनको पता है इस बारे में, और लोग जो है। है ना लोग नहीं समझते कि ये कभी दरोडो जो पेशावर से बाहर निकले। तो जरा सा आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, क्योंकि मैं इसको रिलेट करना चाहूंगा स्केलेबिलिटी के साथ। कि लोग कहते हैं कि जी पहले हम लोग अपने शहर में करके इसके बाद हम एबीसी शहर में जाएंगे, वहां पे तो आराम से हो जाएगा, पहले जो हम काम कर लेंगे। तो फॉर यू कि आप पेशावर के अंदर ऑपरेट किए थे और उसी मॉडल को जो आपने कराची में टेस्ट किया, वो आपने कैसे किया, और जब किया तो उसका रिजल्ट कैसा निकला, और उसमें लर्निंग क्या थी, जैसे वो तो हमारे साथ शेयर करें। हमने सिर्फ कराची में नहीं किया था, हमारे पास हैं वुमेन लेड बिजनेसेस अभी तो है माशाल्लाह से 127 वुमेन लेड बिजनेसेस एसोसिएटेड है हमारे साथ। उनके पैकेजेस होते हैं, कुछ इंटर सिटी ड्रॉप करने होते हैं, कुछ इंट्रा सिटी ड्रॉप करने होते हैं। इंट्रा सिटी के लिए भी फर्स्ट कॉन्टेक्ट टीसीएस, तो टीसीएस ने कहा कि हम ऐसे बिजनेस को सर्विसेज ही नहीं देते जो खुद इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं। देन वी कॉन्टेक्टेड ओसीएस, ओसीएस उस जमाने में होता था, अभी तो वो एमएनपी बन गया है, बिल्कुल। वो भी नहीं दे रहे थे। फिर वहाँ पे लोकल कंपनीज थी, लोकल कंपनीज के साथ हमने कोऑर्डिनेशन की। उसमें एक था स्ट्रीट एक्स कुरियर और एक था डिलीवरी टेन। डिलीवरी टेन रावलपिंडी में होता था, स्ट्रीट एक्स कराची और लाहौर में होता था। उन्हें हम बाई बस भिजवाते थे सारे पैकेजेस, लिस्ट वगैरह और उन सब के साथ। उसमें फिर पेमेंट सिंक्रोनाइजेशन का इशू आ रहा था और वो डिलीवरी टीम तो फिर बाद में ख़त्म भी हो गई। स्ट्रीटेक्स भी अभी ख़त्म है। वो जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि वी वर द ओनली फॉर्चुनेट पीपल जो सस्टेन कर गए हैं, बाकी इस तरह की कंपनीज ख़त्म हो गई हैं। इवन डिलीवरी चाचा बड़ा नाम था कराची में, वो भी ख़त्म हो गया। शाही सवारी और इस किस्म के बहुत सारे प्लेयर्स थे। तो उसके बाद हमने कहा कि ये कैश ऑन डिलीवरी वाला मैकेनिज्म हम खुद करते हैं। तो उसके लिए आई वॉज पोस्टेड टू कराची, अली वाज इन लाहौर, वाजिद वाज इन इस्लामाबाद। हमने रन किया, वहाँ पे भी वही पेमेंट सिंक्रोनाइजेशन वाला इशू आ रहा था। तो वो पेमेंट सिंक्रोनाइजेशन वाला इशू आ रहा था। उसमें आई एम सॉरी, आई एम एन ऑफिसर, यहाँ पे वो होती है ऑफ एंड ऑन डिस्ट्रक्शंस। तो पैकेजेस भिजवाते थे। अब हमारे पास उस तरह का मैकेनिज्म नहीं था कि हम सारी पेमेंट को सिंक्रोनाइज कर सके, फिर वो जितनी पेशावर की पेमेंट बनती है उन्हें ट्रांसफ़र हो सके जितनी लाहौर की बनती है, बिकॉज उसमें एक एंड से पेमेंट नहीं होती थी। कराची से मैं पैकेजेस पिक करता था और कराची में हमने काफ़ी वो बिजनेस जनरेट किया था, बिकॉज सिर्फ कराची में मेरे पास 38 राइडर्स थे, 2 मैनेजर्स मैंने रखे थे, प्यारा सा ऑफिस रखा था वहाँ कराची में। उसके बाद ये था कि मंथली लॉसेस हमारे हो गए थे 2.9 मिलियन तक, वो सिंक्रोनाइज ही नहीं हो पा रहे थे। अब एक छोटी कंपनी के लिए 2.9 मिलियन पर मंथ काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। तो इसमें फिर हमने डिसाइड किया कि इसके लिए एक सोल्यूशन बनाते हैं। सो आई केम बैक फ्रॉम कराची। वो सेटअप मैंने आहिस्ता आहिस्ता से वो कर दिया, क्लोज कर दिया, बिकॉज विदाउट अ प्रॉपर सिस्टम आप नहीं कर सकते, बिकॉज आपको बहुत सारी वेरिएबल्स को कंसिडर करना होता है। अली लाहौर से आया एंड देन वी कॉन्टेक्टेड LMKT फॉर डेवलपिंग एन IT इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन। वो जो मैंने इकोसिस्टम की बात की थी, अगर वो इकोसिस्टम हमारे पास होता 2014 में, हमारे पास IT के लोग होते। ये आई कराची लाउड वाला एंड आपने क्लियर। कब एक्सप्लोर किया था, कौन से ईयर में आपने एक्सप्लोर किया कराची, लाहौर, इस्लामाबाद? 2015 में, 2015 सितंबर में मैं गया था और 2017 मार्च में मैं वापस आया था। अच्छा, तो मतलब तो ये दैट एक्सपीरियंस हुई है आपका कितना दैट
لیکن آئی تھنک یہ ایکسپیرینس جو تھا واز اے لرننگ ایکسپیرینس فار یو، جس کی وجہ سے آپ لوگ اپنا بڑا ایک روبسٹ سسٹم بنا سکے ہو، جس کی وجہ سے اب آئی تھنک یو وڈ بی ایبل ٹو گو آؤٹ انٹو ادر سٹیز اینڈ ایکسپینڈ اب جا کے. تو یہ ایگزیکٹلی. ایک مطلب یہ اسٹارٹ اپ کے لیے فیلئر نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے آپ نے اس میں لاسز تھے یا وہ سب کچھ تھا، بٹ یہ ایکسپلور جو آپ نے کیا تو ایک طرح سے اچھی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کو اپنا پتا چل گیا کہ شارٹ کمنگس کیا ہیں. ابھی بھی اگر میں کہوں پورے 7 سال کی ایکسپیرینس میں وہ 1 یا 1.5 سال جو میں نے گزارا ہے دیٹ واز دا امیزنگ ٹائم بیکاز آئی واز یوز ٹو روم اراؤنڈ دا ہول پاکستان. کبھی میں لاہور ہوتا تھا، کبھی فیصل آباد ہوتا تھا، کبھی ملتان ہوتا تھا، کبھی کوئٹہ ہوتا تھا. اور آپ کو بھی یاد ہے وہ آپ اکثر کہتے تھے آپ ایک جگہ پہ ٹکتے نہیں ہیں. تو اس میں یہ تھا کہ میں نے پورے پاکستان کو ایکسپلور کیا تھا. اب یہ ہے وہ ایکسپیرینسز بھی آئی ہیں. اس کے بعد بندے کی جنکشنز بھی ڈیولپ ہو جاتی ہیں کہ آئی ٹی کو ہم جس طرح سے لے رہے ہیں وہ آئی ٹی سولوشن تو ایکچولی ہمیں چاہیے ہی نہیں تھا. دس از دا ایکچوئل تھنگ وی آر نیڈنگ. تو اس کے بعد جب میں آیا ہوں پھر 2017 میں، تو 2017 میں یہ ہے کہ آپ کی وہ جنکشنز بھی ڈیولپ ہو جاتی ہیں کہ بزنس کس طرح سے کرنا ہے، اسکیل کس طرح سے کرنا ہے، ایچ آر کو کس طرح سے ریٹین کرنا ہے، ایچ آر کو کس طرح سے موٹیویٹ کرنا ہے، ڈرائیوز کیا کیا ہو سکتی. تو اٹ واز ان 2017 جب ہم نے وہ کے پی امپیکٹ چیلنج ون کیا. اٹ واز ان دا اینڈ آف 2017 جب ہمیں وہ اسمیا گرانٹ ایوارڈ ہوا، گروتھ گرانٹ. اور اٹ واز ان 2019 جب ہمیں وہ اسمیا والا اسکیل اپ گرانٹ وہ ہوا. ابھی ریسنٹلی وی ہیو بین نامینیٹڈ فار دا ایجنسی ایوارڈ. ایجنسی ایوارڈ از اے گلوبل ایوارڈ فرام دا یو ایس ایمبیسی. تو اس میں وہ پوری دنیا سے وہ اٹھاتے ہیں وہ لوگ جو اچھا کام کر رہے ہیں. اینڈ دے آر تھنکنگ کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. اب آئی ڈونٹ نو. بہت اچھا کام جو کہتے ہیں پھر ان کو اٹھاتے ہیں جو بہت ہاں اچھا ہاں کام. ہاں. تو دے آر ایزیومنگ دس دو کہ فنڈامنٹلی میرا تھوڑا سا اختلاف ہے کہ مطلب ہم اس لیول کا کام نہیں کر رہے ہیں. بیکاز پچھلے ان کے ایوارڈس کو میں دیکھ رہا تھا تو دے ور ڈوئنگ سم امیزنگ جاب. تو اس دفعہ پاکستان سے ہماری نامینیشن ہوئی ہے. وی آر ہوپنگ سو کہ مطلب انشاءاللہ ہم سلیکٹ ہو جائیں گے. تو دیکھیں آئی تھنک زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اس مارکیٹ کو اگر آپ کنسیڈر کرو کہ پشاور جیسی مارکیٹ میں جس میں بڑے بڑے پلیئرز آ کے اپنا ٹائم نہیں گزار سکتے، دے کین ناٹ سسٹین دیم سیلف. آپ لوگ پچھلے 7 سال سے سسٹین کر رہے ہو اور چلا رہے ہو اس چیز کو. آئی تھنک دس از اے ویری بگ اچیومنٹ ان اٹ سیلف، کیونکہ دیر از سم تھنگ دیٹ یو آر ڈوئنگ رائٹ جو دوسرے نہیں کر سکتے. کہ اگر آپ مطلب اگر میں کمپٹیشن کی بات کرتا ہوں تو ڈیورنگ دا ٹائم میں کچھ لاسٹ ایئرس میں تو میں واپس پشاور ہے، اس سے پہلے میں اسلام آباد تھا، بٹ آئی ووڈ آلویز ہیئر کہ اسپیڈی بادشاہ آ گیا، اسپائڈر مین ڈلیوری آ گیا، رنر سم تھنگ تھا، مطلب بہت سے میں نے نام سنے ہیں. میں نے آئی ہرڈ نمبرز آف اسٹارٹ اپس جو کہ نکلتے تھے صرف اس نام آتے تھے کہ جی ڈلیوری کر رہے اور پرائز پہ بھی کمپیٹ کر رہے تھے، بہت زیادہ کمپیٹ کر رہے، بہت سستے دام آپ سے کام کر رہے تھے، آپ لوگوں کی تھوڑی سی پرائسز زیادہ تھی شروع. لیکن آئی سو کہ ود ٹائم ایک ایک کر کے نکلتا رہا. ابھی بھی رینڈملی مجھے دو فرق نام نظر آتے ہیں، بٹ وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ نظر آتے ہیں ایک دفعہ نظر نہیں آتے. لیکن اب ایک آئیڈینٹی بن کے دریڑو کی جو یلو باکس نظر آتی ہے یا یلو ہیلمٹ نظر آتی ہے تو آئی کین ٹیل کہ دریڑو پھر ہے. تو دیر از سم تھنگ جو آپ ٹھیک کرو. آئی ووڈنٹ وانٹ یو ٹو سے کہ ہاں کیا چیز ہے، بٹ جنرلی دیر از سم تھنگ دیٹ یو آر ڈوئنگ رائٹ جو دوسرے نہیں کر سکتے. تو دس از این اچیومنٹ ان اٹ سیلف. اس کے اوپر آپ ہاں اس کے اوپر اس میں دیکھو میں اس میں کوشچن آپ کو کرتا ہوں. جب کمپٹیشن آتا ہے لوگ پرائز کے اوپر کھیلتے ہیں، سب سے زیادہ پرائز پہ کھیلتے ہیں لوگ، اس پہ نہیں دیکھتے کوالٹی کو. شاید شروع میں کہتے ہیں کہ چلو پیسہ پہ ہم کریں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ چلو سستی چیزیں تو کر لیں گے اس کو. بٹ ہاؤ ڈو یو سی دس کہ آپ کمپٹیشن سے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے کیا مطلب ایسی کیا چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ کمپٹیشن نے ابھی تک نہیں کی جو آپ کرتے آ رہے ہو، شاید وہ نارمل ہے آپ لوگوں کے لیے بٹ وہ کمپٹیشن نے شاید ایسا خیال نہیں کیا، وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے ایسے؟ جہاں سے میں دیکھتا ہوں مطلب جس طرح وہ برین وائرنگ ہوتی ہے ہر ایک بندے کی، تو ہم نے کبھی مارکیٹ کو ایز اے وارئر نہیں لیا یا وار زون نہیں لیا. اب اگر میں کریم کی اسٹریٹجی کو اٹھاتا ہوں تو وہ مارکیٹ کو ایز اے وار زون کنسیڈر کرتے ہیں پھر وہ وارئر. اس طرح سے فوڈ پانڈا نے بھی کیا تھا. بیکاز فوڈ پانڈا جب آیا تھا انہوں نے 8.5 ملین صرف مارکیٹنگ پہ لگائے تھے ایک مہینے میں. اب یہ 8.5 ملین تو ہماری پوری ریونیوز نہیں ہوتے مہینے کی. مارکیٹنگ پہ بندہ کتنا لگا سکتا ہے؟ 5%، 6%، 7%. تو یہ ہے کہ اگر آپ ایک بزنس مین کی طرح سوچیں گے تو آپ اپنے کسٹمرز کے بارے میں سوچیں گے. آپ سوچیں گے میں نے کسٹمرز کو لانگ رن میں کیسے سسٹین کرنا ہے، کیسے مینٹین کرنا ہے. فوڈ پانڈا آتا ہے، فوڈ پانڈا کمپیٹ کرتا ہے پرائز پہ.
وہ دیتا ہے، میں نے آپ کو 300، وہ اپنا کسٹمر کراؤڈ بھی جنریٹ کر دیتا ہے. بٹ یہ ہے کہ دس از ناٹ اونلی اباؤٹ دا کسٹمر. آپ نے کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کس طرح سے کرنا ہے، اسے مینجمنٹ میں نیٹ ورکنگ افیکٹ کہتے ہیں. مطلب نیٹ ورکنگ افیکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ لیٹ سے فرحات کو ایک اسپیسیفک چیز چاہیے ہوتی ہے، KFC سے، میکڈونلڈ سے، پیزا ہٹ سے، چیف گریل سے. اب وہ فوڈ پانڈا کے پلیٹ فارم کے تھرو آرڈر تو کر سکتا ہے، پر وہ فوڈ پانڈا کے رائڈر کو کمپیل نہیں کر سکتا. آپ سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد وہ گریوینس ریڈریسل والا میکینزم اس طرح سے نہیں ہے. تیسرا وہ وائس نیویگیشن. پشاور میں تو لوگ زیادہ تر وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو کال کرے اور آپ کو بتائے کہ یہ میرا دوپٹہ ہے، یہ آپ نے اٹھانا ہے، یہ سلیم کے پاس جانا ہے اور سلیم کو کہنا ہے کہ اس کے اوپر جاپانی پیکو کرنی ہے. ٹھیک، اس میں ہمارا وہ ہے، اگر آپ کہیں تو وہ پروفٹ مارجنس کم ہو جاتے ہیں بیکاز آپ کو زیادہ HR انوالو کرنا ہوتا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ہے کہ وہ آپ کو پینیٹریشن دے دیتا ہے. ایک خاتون جو فون پہ آپ کو دوپٹے کا آرڈر دیتی ہے 15 منٹس میں، وہی خاتون پھر آپ کو کھانے کا آرڈر بھی دیتی ہے. وہی خاتون پھر آپ کو کہتی ہے کہ میرے گھر کے بچوں کے کپڑے ہیں وہ اٹھا لیں. وہی خاتون پھر آپ کو کہتی ہیں کہ یہ بچوں کی فیس ہے، یہ آپ نے جمع کرنی. تو ہم ایک ورٹیکل میں کماتے ہیں اور باقی سارے ورٹیکل اگر آپ کہیں تو وی آر گیونگ دوز فار فری. اب یہ ہیں وہ جتنے بھی ہمارے بزنس کسٹمرس ہیں انہیں ہم فلیٹ چارجز دیتے ہیں جتنی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. اور ایک فنڈامنٹل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہماری جتنی بھی بزنس کسٹمرس ہیں ان سے ہم کماتے نہیں ہیں، بریک ایون پہ لے کے جاتے ہیں. کبھی کبھار تو ہمیں لاس بھی ہوتا ہے، بٹ یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی کسٹمرس ہوتے ہیں وہ پھر ہمارے کسٹمر بن جاتے ہیں، پھر ہم ان سے کماتے ہیں. تو دس از ہاؤ وی پلے. اور اب اگر آپ مجھ سے وہ انٹرپرینورشپ والی لینگویج پوچھیں گے کہ آپ کا سیکرٹ اسپائس کیا ہے، تو کینڈیڈلی سے مجھے نہیں پتا کہ وہ سیکرٹ اسپائس کیا ہے. وہ تو مجھے سمجھ آ رہی نا آپ کی جتنی باتوں سے، وہ مجھے لگتا ہے کہ سیکرٹ اسپائس آپ کا ہیومن ایلیمنٹ ہے. کہ جو دریوڈو ہے وہ اف آئی تھنک آف دریوڈو ایز اے برانڈ تو مجھے ایک انسان نظر آتا ہے کہ میں کسی انسان سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں، میں اس کے ساتھ ایزی ٹو میرا اس کے ساتھ جو لنک ہے وہ ایک فزیکل لنک ہے، جس میں کسی کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے، میں نے کال کیا ہے تو مجھے کوئی ایڈریس کر رہا ہے. اور یہ چیز میں نوٹ کیا، مجھے دیر از اے فرینڈ آف مائن ہو اونز اے ریسٹورینٹ ان پشاور، تو میں اس سے فوڈ پینڈا کے اوپر ڈسکشن کیا تھا. فوڈ پینڈا کے اندر ان کا یہ سب سے بڑا چیلنج یہ، وہ کہتے ہیں کہ کسٹمر کو فائدہ ہے لیکن ہم لوگوں کو ڈسکاؤنٹ ہم لوگ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ رگڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے والیوم دینا ہوتا ہے، ہم لوگوں کو والیوم مل جاتا ہے، لیکن ہم لوگ ڈسکاؤنٹس میں ہم لوگوں کو نچوڑ دیتے. سو آئی تھنک کہ جو ہیومن ایلیمنٹ ہے وہ بڑا مسنگ ہے اس میں. جو باقی اسٹارٹ اپس یا باقی بزنسز کر رہے ہیں وہ مجھے تھوڑا فرق لگتا ہے. مجھے دریوڈو کے اندر obviously آئی ہیو یوزڈ دریوڈو، کافی عرصہ یوز کیا، کافی دفعہ چیلنجز بھی آئے ہیں. بٹ وہ چیلنجز مجھے آسان یہ چیز لگتی ہے کہ میں ایک نمبر پہ کال کروں اور بندے کو ڈانٹ دوں کہ مجھے غصہ ہے، میں نے سنا دیا، آگے سے کہتے ہیں جی سر وہ ہو جائے گا، آپ بس 2 منٹ صبر کریں، ساتھ کچھ چیز کمپلیمنٹری دے دیں گے فار ایگزامپل. اور اگر مجھے فوڈ پینڈا کا ایشو آتا ہے تو میں ادھر بیٹھ کے کروں گا ٹریک یور رائڈر اور اس میں کر دوں گا کہ میرا ابھی تک ڈلیور نہیں ہوا فوڈ. تو پھر اس کے بعد اگر مجھے سم ون کالز می اپ تو وہ کر دے گا، ادروائز ادھر آتا ہے کہ آپ 10 منٹ اور ویٹ کر لیں. تو وہ میرے خیال سے جو ہیومن ایلیمنٹ ہے وہ مسنگ ہے، جس کی وجہ سے جو آپ کا سیکرٹ ساس ہے اس کے اندر آئی ووڈ وانٹ کہ ایک چیز کو ہم ٹچ کریں کہ آپ نے شروع میں کہا آپ کے 5 آپ لوگ فرینڈ سے جن نے مل کے دریوڈو کھولا تھا. اس میں مجھے 2 چیزیں آپ سے پتا کرنی ہے. ایک یہ دریوڈو کی تھاٹ کس طرح آگی 5 دوستوں کو کہ یہ ڈلیور کرنا چاہیے، چیزیں ڈلیوری کرنی ہے اور خود سے کرنی ہے یا ایسا، بیکاز یہ ماڈل نہیں دیکھا تھا ہم لوگوں نے ڈور ٹو ڈور. میں بھی پاکستان سے باہر ہو رہا ہوں جو آپ نے کاپی کر لیا، بٹ ہم نے پشاور میں خاص طور پہ دیکھا تھا. پشاور میں کیا اسلام آباد میں ابھی بھی یہ چیزیں نہیں ہیں. ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ جب ایک ٹیم میں 5 دوست ہیں اس کے اندر سے آپ لوگوں نے اس ٹیم کو کیسے یہ ڈیوائڈ کیا کہ یار سی او، ہر کوئی کہتا ہے میں سی او بننا چاہتا ہوں. شروع میں آپ نے کہا آپ مارکیٹنگ لیڈ، آپ اپنا نام لیا، لیکن ہم لوگوں نے بھی آلویز سین یو ایز دا فیس آف دریوڈو. تو ہم لوگ آپ کو سی او کیوں نہیں دیکھتے یا سی ٹی او کیوں نہیں کہتے، سی ایم او کیوں نہیں کہتے اپنے آپ کو، لیکن آپ مارکیٹنگ لیڈ کہتے ہو ایون دو یو آر دا فاؤنڈر، رائٹ. تو وہ میں اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں بیکاز ہمارے اسٹارٹ اپ جو ہوتے ہیں نا زیادہ تر یہ سوچتے ہیں، اس میں پھنس جاتے ہیں کہ یار میں تو کمپنی کا مالک ہوں، میں سی او، اپنے وہ بزنس کارڈ بنا دیں گے جی سی او کے. لیکن آپ لوگ آفٹر آل دا اسٹرگل اور اب ماشاءاللہ سکسیس کے اندر آ گئے ہو، تو ابھی تک آپ مارکیٹنگ لیڈ کیوں، ابھی تک آپ سی ٹی او، سی ایم او، سی ایف او کیوں نہیں ہو؟ اور یہ کس طرح سے ٹیم آپ کی بن کے جیلن کیسے ہوئی ہے؟ آپ لوگوں کی لڑائیاں نہیں ہوتی ہیں، آپ لوگوں نے ابھی تک کسی کو نکالا نہیں ہے، سارے ابھی تک ایک کیسے کام کرتے ہو، ڈیسیجنز میں کس طرح سے کام کرتے ہو؟ تو یہ مجھے آپ 2 چیزیں ضرور بتاؤ کہ کس طرح سے اس کو ہم اچھا، لوگ ہینڈل کریں. آئیڈیا کس طرح سے آیا؟ اب اس کے لیے ہمیں پیچھے جانا پڑے گا بیکاز وی فائٹ فار کلاس فیلوز. تو ہمارا ہمیشہ سے یہی خیال تھا کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، اپنا کرنا ہے.
تو ان دنوں ہم ایک اسٹور کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ ہم ایک بائی کارٹ اسٹور کھولیں گے. بائی کارٹ اسٹور میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جو اسلامک کمپلائنس ہوں, وہ ساری چیزیں ہوں گی, بیکاز ان دنوں یہ چیزیں بڑی فیشن میں تھی. وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی کچھ اس طرح سے ٹھیک نہیں تھی. اس کے بعد ایک میں تھا, ایک ظاہر تھا, ہمارے خلاف آیا تھا. ہم نے کہا یار یہ ماڈل سسٹینیبل نہیں ہے, پتہ نہیں حالات کس ٹائم سے کیسے ہوں گے. تو دس از ان اپرچونیٹی ہے, جس طرح یہ ابھی ماسک اور سینیٹائزرس کی اپرچونیٹی ہے. تو اب اگر کوئی بندہ اس کو کیش کرے گا تو 5 یا 6 مہینوں تک کر سکتے ہیں, اس کے بعد تو ساری چیزیں نارملائز ہوں گی. تو ہم اس پہ ایگری نہیں ہوئے تھے. اس کے بعد پھر ہم برین اسٹارمنگ کر رہے تھے, تو یو آر تھنکنگ آف سم تھنگ کہ جس میں کمیونٹی کا بھی بینیفٹ ہو, جسے ہم اسکیل بھی کر سکیں. ہم نے نیٹ پہ سرچ کیا تھا ان دنوں. اگر میں کہوں کہ نیٹ پہ بھی کچھ نہیں تھا, بیکاز ایک کمپنی ہمارے پاس لانچ ہوئی تھی دسمبر 2013 میں. ہم نے جون میں اسٹارٹ کیا تھا, انہوں نے دسمبر, ڈیلیورو کے نام سے, دیٹ از یو کے بیسڈ. اور انٹرسٹنگلی وہ ابھی کر رہی ہیں 179 سٹیز میں, بیکاز ان کا ایکو سسٹم ٹھیک تھا. ہمارا ایکو سسٹم اس طرح سے کنٹینیوسلی نہیں تھا. تو ہم نے یہی اسٹارٹ کیا تھا کہ ہم ایک ایسا بزنس اسٹارٹ کریں گے جس میں کمیونٹی کا بھی فائدہ ہو, جس میں ہمیں بھی فائدہ ہو. ان دا بگننگ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم لوگوں کو پاسپورٹس بھی ڈیلیور کرتے تھے, NICs اور یہ پراسپیکٹسز. ایک دفعہ مجھے یاد ہے ایف آئی اے والے آئے تھے, تو ایف آئی اے والوں نے پوچھا تھا, بننے کا نام تھا الیاس, پتہ نہیں کچھ الیاس, ارشد الیاس, اسسٹنٹ ڈائریکٹر. تو انہوں نے کہا تھا یہ آپ لوگ پاسپورٹ ڈیلیور نہیں کر سکتے. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ پاسپورٹ آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے کہا اس کے لیے تو انہوں نے کہا تھا اس کے لیے آپ کو لائسنس چاہیے ہوتی ہے, بیکاز پاسپورٹ از دا اونلی ڈاکومنٹ جس کے اوپر پریزیڈنٹ آف پاکستان کا سگنیچر. ہم نے کہا چاہیے لائسنس کہاں سے ملی؟ انٹیریئر منسٹری سے ملی. تو ہم نے کہا اب انٹیریئر منسٹری سے ہم لائسنس تو نہیں لے سکتے. اچھا اس آرٹیکل کو ہم ڈراپ کر دیتے. اس کے بعد ہم نے پاسپورٹس کی ڈلیوری چھوڑ دی. دو کے پاسپورٹ کی ڈلیوری کے لیے ہمیں بڑی سی لائن میں لگنا ہوتا تھا. وہاں پہ ایک دوست بنایا تھا ہم نے, جو ہمیں فزیکل پریزنس کے بغیر وہ چیزیں دیتا. اس کے بعد وہ پراسپیکٹس اور وہ ساری چیزیں. ان دا بگننگ مجھے یاد ہے ہم 2 گاڑیوں میں گھومتے تھے. وہ ایک گاڑی طاہر کی تھی, ایک میری تھی. ہمارے پاس ایک PTCL لائن تھا, اور وہ بھی PTCL کا تھا. 50021223 میرے خیال میں اس کا نمبر ابھی بھی ہوگا کہیں پہ. تو وہ تھا 3 نمبرز تھے, 0300 5799717273. تو ہم کمیونیکیشن بھی گاڑی سے ہی کرتے تھے, آرڈر بھی گاڑی میں ہی ریکارڈ کرتے تھے, اور ڈیلیور بھی خود ہی کرتے تھے. ان دنوں ایک محاورہ مشہور تھا کہ ہم نے اسے, اب وہ پشتوں میں ہے, جو سوجی سوزا کیم تو جوڑ کرے. سوجی ایک بندہ تھا جس کے 5 بھائی تھے, وہ سارے ایک ہی سوزوکی میں گھومتے تھے, اور وہ سواریوں کے لیے بھی تھی وہ سوزوکی میں. تو ان دا بگننگ ہم نے اس طرح سے کام کیا تھا. اٹ واز ان 2015 یا 2016 مارچ میں, جب ہم نے کمپنی کو انکارپوریٹ کیا. تو کچھ ریکوائرمنٹس ایسی بنی تھی کہ جس میں CEO ہونا چاہیے, بورڈ آف ڈائریکٹرز ہونے چاہیے, اور وہ AC کمپلائنس, یہ ACCP کمپلائنس. تو اس میں ہم نے CEO نامینیٹ کیا کہ یہ CEO ہوگا, اور وہ CEO بیچارہ سارا دن بائک چلا رہا ہوتا تھا ظاہر. تو وہ میرا CEO تھا. میں ان دنوں ریسٹورینٹس پہ گھومتا تھا. یہ کراچی سے جانے سے پہلے کی بات ہے. اس کے بعد پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ناؤ تھنگس اسٹیبل ہو گئی ہیں, اور اب ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے. تو یہ ریسٹورینٹس کو ہم نے آن بورڈ کیا تھا. آن بورڈ سے یہ مطلب ہے کہ ان دنوں ہمارے پاس پلیٹ فارم تو نہیں تھا, پر ہر ایک ریسٹورینٹ کے آگے ہم نے وہ بینرز وغیرہ وہ لگائے تھے. بات آتی ہے لڑائی کی طرف کی. کبھی ہماری درمیان لڑائی نہیں ہوتی تو روز ہوتی ہے, ڈیلی لڑائی ہوتی ہے, ہر ایک بات پہ ہوتی ہے. مطلب 5 بندوں کو ایک بات پہ ایگری کرنا, دس از دا موسٹ ڈانٹنگ ٹاسک ایور. آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہوگا, اس آئیڈیا کی انٹیگریٹیز ہوں گے, اس آئیڈیا کے وہ فردر آپ ایکسپلین بھی کریں گے. اس میں ایک بورڈ آف ڈائریکٹر یا آپ کا جو پارٹنر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نہیں مجھے اس میں کمپلیکیشنز نظر آ رہی ہے. وہ کمپلیکیشنز کیسی, وہ سٹل ہے, مطلب میں ایکسپلین نہیں کر سکتا, پر اس میں یہ کمپلیکیشنز ہوں گی. جب آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے, دوسرا بندہ ایکسپلین کر رہا ہے, تو پھر لڑائی از اے ڈیفینیٹ تھنگ. پر یہ ہے کہ لڑائی کے بعد پھر ہم بیٹھتے ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا واٹ شوڈ بی دا انٹرمیڈیٹ وے. اور یہ لڑائی ہوتی ہے کبھی کبھار تو کافی حد تک بڑھ بھی جاتی ہے, کبھی کبھار اسی ٹیبل پہ ختم ہوتی ہے. اینڈ دا بیوٹی ہے ہم تقریباً ڈیلی ملتے ہیں 30 منٹ کے لیے, ڈیسائیڈ کرتے ہیں آج کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. ابھی بھی میرے خیال میں اس آفس میں وہ سارے بیٹھے ہیں, LMKT کی ٹیم بھی بیٹھی ہے ان کے ساتھ, اور وہ ڈسکس کر رہے ہیں چیزوں کو. تو یہ ہے کہ لڑائی از اے ڈیفینیٹ تھنگ. جب آپ کے 2 پارٹنرز ہوتے ہیں, 2 پارٹنرز کے درمیان بھی ہوتی ہے لڑائی, 5 ہوتے ہیں تو لڑائی اور بھی زیادہ ہے. تو دس از اے ڈیفینیٹ تھنگ. بٹ یہ ہے کہ لڑائی کو آپ نے کس طرح سے کنسٹرکٹیو بنانا ہے, اور اسے ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا ہے. جب آپ ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں پھر چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں.
otherwise لڑائی is good for your business. جی بالکل بالکل، اس سے آپ کو یہ کہ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ملتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ دوسرے کے دماغ میں وہ چیز کہ میری وہ شاید ٹھیک ہو، آپ غلط ہو. تو امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ فار اسٹارٹ اپ دیٹ ہیز بین ان دا مارکیٹ فار 7 years آئی ووڈ وانٹ ٹو نو کہ جس طرح ہر بچہ جو آج کل اسٹارٹ اپ کرتا ہے کہتا ہے کہ مجھے تھوڑے پیسے مل جائے تب میں بزنس شروع کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ آپ این آئی سی اگر آ رہے ہو تو آپ کیوں آ رہے ہو، کہتے ہیں فنڈنگ کے لیے آ رہے ہیں. تو ایک تو مجھے آپ یہ بتاؤ کہ فنڈنگ انیشل سٹیج پہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور سیکنڈلی آپ یہ بتاؤ کہ ابھی تک فنڈ ریز جو آپ نے کیا ہے وہ تو مجھے پتا گرانٹس کے تھرو میجرلی کیا ہے، لیکن اگر گرانٹس نہیں ہیں تو انویسٹمنٹس آپ کے دماغ میں اور کس ٹائپ کی آ سکتی ہیں، کیا کیسی ہو سکتی ہیں، یا کیوں نہیں لی ابھی تک آپ نے، یا لی ہیں تو کون سی لی ہیں؟ تو مجھے آپ فنڈنگ کے اوپر تھوڑا سا ساتھ اس کے ایکسپلین کرو. initially I do remember ہم نے 90,000 سے اسٹارٹ کیا تھا، اس میں 75,000 ہم نے صرف مارکیٹنگ پہ لگائے تھے. مارکیٹنگ میں بھی وہ ہم نے A4 سائز کے پوسٹر بنائے تھے، دونوں سائڈ پہ وہ دریوڑو کا لوگو لگایا تھا اور سارے گھروں میں وہ ڈراپ کرتے تھے. رمضان کا مہینہ تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے ان دنوں فیس بک پہ ایک پیج ہوا کرتا تھا، پیج تھا یا گروپ تھا، پشاور ٹرولز کے نام سے. بلال سیم آئی سلام ٹو ہم. اچھا ہاں، تو پشاور ٹرولز کے نام سے ایک گروپ ہوا کرتا تھا. اس گروپ سے یہ شیئر ہوا تھا کہ دیٹ آکورڈ مومنٹ، بیکاز ان دنوں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ واٹ از دریوڑو. تو اس گروپ پہ یہ پوسٹ شیئر ہوا تھا کہ دیٹ آکورڈ مومنٹ وین یو ویک اپ ان دا مارننگ اینڈ سی دس. وہ پوسٹر دیا تھا، وہ ہمارا پوسٹر، بیکاز ہم نے لوگوں کو کافی تنگ کیا تھا وہ. بالکل. تو یہ ہے انیشیلی آئی ووڈ پریفر کہ اگر آپ کے پاس منیمم فائنینسز ہوں تو وہ آپ کی ٹریننگ ریزیلینس پہ کر دیتی ہیں کہ آپ نے کس طرح سے انوویٹو کرنا ہے مارکیٹنگ میں، کس طرح سے آپ نے ریسورسفل ہونا ہے، فائنینسز کو آپ نے کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے. اس کے بعد اٹ واز ان 2018 مورگن اسٹینلے نے ہمارا ویلیویشن کیا تھا 440 ملین، اور انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی تھی، پر یہ تھا کہ وہ ٹرم شیٹ پہ پھر 440 ملین کی آپ کی ویلیویشن تھی 2017 میں، 18 میں. ہاں 2018 میں. پر یہ تھا کہ ٹرم شیٹ میں کچھ ایسی ٹرمز تھی جن پہ ہماری ایگریمنٹ نہیں ہو پائی بعد میں، تو وہ انویسٹمنٹ ہم نے نہیں دی. اس کے بعد وی ہیڈ اے فنڈامنٹل انڈرسٹینڈنگ کہ اگر ہم یہاں سے انویسٹمنٹ ریز کریں گے تو اگینسٹ میجر چنک ہمیں تھوڑی انویسٹمنٹ ملے گی. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ فرسٹ وی ہیو ٹو ایکسپینڈ ایٹ لیسٹ ٹو 4 cities 4 or 5 cities. جب آپ کی ایگزسٹنس 4 or 5 cities میں ہوتی ہے اور آپ کے نمبر آف ٹرانزیکشنز ایٹ لیسٹ 4 to 5,000 ہوتی ہیں، پھر انویسٹر کا بیہیویئر ایک طرح سے ہوتا ہے. جب آپ صرف پشاور میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور آپ کی نمبر آف ٹرانزیکشن 7 اور 800 کے درمیان لائی کرتی ہیں، پھر انویسٹر کا پرسیپشن اور طرح سے ہوتا ہے. تو فار دیٹ اسپیسیفک ریزن وی کنٹیکٹڈ LMKT، اور ہم نے کہا ہمیں ایک ایسا سلوشن چاہیے جو ہمیں انیبل کر سکے کہ ہم اسکیل کر سکیں ایٹ لیسٹ ٹو 4 cities. بیکاز وہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ بزنس سینٹرلائزیشن اسکیلیبلٹی کے لیے از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اس کے بعد ہم نے آج تک کتنی ریز کیے ہیں فنڈز، تو اس میں ہم نے گروتھ گرانٹ ون کیا تھا 2.6 ملین کا USAID سے. اس کے بعد USAID اسمیا سے ہم نے گرانٹ ون کیا تھا، وہ ہے 22 ملین کا. اس کے علاوہ ہم نے KP امپیکٹ سے ون کیا تھا، وہ تھا 22 ملین کا، 2.5 ملین کا تھا. ہاں اور ہم نے مائکروسافٹ سے ون کیا تھا، وہ تھا 150,000 USD، 1,50,000 USD ہم نے ون کیا تھا. تو یہی ہے میرے خیال میں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ابھی مجھے کویشچنز سارے مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ ہم نے بھی کویشچنز پوچھنے، ہمارے اسٹارٹ اپس کہہ رہے ہیں کویشچن پوچھنے، تو ہمیں آدھا گھنٹہ تک کویشچن آنسر کہہ رہے ہیں. تو بیفور وی گو آن ٹو کویشچنز ود آور اسٹارٹ اپس، میں اس سے پہلے 2 کویشچنز پوچھوں گا جو مجھے ایک تو بہت امپورٹنٹ لگتا ہے کہ آئی تھنک یو اراؤنڈ 190 رائٹرز ناؤ. زیادہ ہو گئے ہیں، 200 سے زیادہ ہو گئے ہیں، بیکاز وی ہیو انوالوڈ سم ڈیلی ویجز. 200 بندے آپ کے پاس ہیں جو دن کے اندر آپ ان کو مینیج کرتے ہو، جس کو ہر کسی کو بھی فارغ نہیں رکھ سکتے، بیکاز سب سے کمائی بھی کرنی ہے اور ان کو پھر پیسے بھی دینے اس کے، رائٹ؟ تو 200 بندے کو مینیج کرنا کتنا آسان ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو 200 بندوں کو روز مینیج کرتے ہیں؟ اور اس میں کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ کام غلط ہو جاتا ہے؟ اور
is this a manual system that you're using, یا پھر ابھی جو آپ LMKT کے کہتے ہیں کہ LMKT آپ کے لیے سافٹ ویئر بنایا تھا اس میں سے وہ مینیج ہو رہا ہے, یا یہ مکسچر ہے دونوں کا کہ گٹ فیلنگ پہ بھی ہوتا ہے کہ اس بندے کو ادھر بھیج دیں, کس طرح سے آپٹیمائز کریں, تو یہ رائڈرز کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں کیونکہ وہ تو بیک بون ہے آپ کو. ایگزیکٹلی اگر میں سسٹم کا کہوں تو سسٹم ہے سیمی آٹومیٹک سسٹم. سیمی آٹومیٹک اس طرح سے ہے کہ اس میں ہیومن انٹرونشن بھی ہے اور وہ آئی ٹی بھی کچھ فنکشنز کر رہی ہے, اور وی آر ایکسپیکٹنگ کہ اگلے 2 مہینوں میں یہ چیزیں آٹومیٹ ہو جائیں گی, بیکاز ہماری کچھ ریکوائرمنٹس ایسی ہیں جنہیں آٹومیٹ کرنا تھوڑا سا وہ ہے چیلنجنگ ہے. اس میں ایک وہ ہے پرمیوٹیشن کمبینیشن والا ایلیمنٹ کہ اگر آپ کریم کے تھرو آرڈر کرتے ہیں تو کریم میں آپ کہتے ہیں کہ فلاں رائڈر میرے پاس آئے اور میں نے فلاں جگہ جانا ہے, یا آپ نے یہاں سے اٹھانا ہے یہاں ڈلیور کرنا ہے. ہمارے کیس میں یہ ہوتا ہے کہ فرحاد صاحب کال کرتے ہیں یا فرحاد صاحب آرڈر دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار آئی ایم اے ٹریڈیشنل فوڈ لور, تو مجھے تو چرسی سے ٹکے چاہیے, میرے بچے ہیں انہیں چیپ سے برگر چاہیے, اور میری مسز ہیں وہ چائنیز پسند کرتی ہیں تو آپ نے چائنیز سے بھی اٹھانا ہے. تو ایٹ دا سیم انسٹنٹ ہم نے چائنیز بھی اٹھانے ہیں, برگرز بھی اٹھانے ہیں, اور چرسی سے وہ بھی اٹھانا ہے. اب چرسی میں آرڈر تیار ہوتا ہے آئیڈیلی 1 گھنٹہ 10 منٹ میں, 2 کے وہ کبھی کبھار 2 گھنٹے بھی لیتے ہیں, 2.5 گھنٹے بھی لیتے ہیں, 3 گھنٹے بھی لیتے ہیں. چیپ میں تیار ہوتا ہے 10 سے 15 منٹ میں, اور چائنیز میں 25 منٹ میں. ان تینوں آرڈرس کو کمبائن کرنا, ان تینوں آرڈرس کو سیکوینس میں رکھنا, ان تینوں آرڈرس کو پھر ایک رائڈر کو اسائن کرنا, یہ سسٹم کے تھرو ہم نے کرنا ہے. دس از اے بٹ چیلنجنگ. تو وہ ہم سسٹم میں انٹیگریٹ کر رہے ہیں. اب 200 بندوں کو ہم کیسے مینیج کر رہے ہیں, تو اس کے لیے ہم نے وہ لیولز بنائے ہیں. لیولز میں یہ ہے کہ ہر 10 رائڈر کے اوپر ایک رائڈر سپروائزر ہوتا ہے. اس رائڈر سپروائزر کو تب تک آرڈر اسائن نہیں ہوتا جب تک یہ 10 کے 10 رائڈرز وہ نہیں ہوتے آکوپائی. جب اس کی فلیٹ میں یہ 10 کے 10 رائڈرز آکوپائی ہوتے ہیں پھر اسے آرڈر اسائن ہوتا ہے. تو ہر 10 کے اوپر اٹ مینس ہمارے پاس 20 رائڈر سپروائزرس ہیں. 20 کے اوپر پہ جو پھر وہ 5 آپریشنل سپروائزرس ہیں جو ان 10 رائڈرس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, رائڈر سپروائزرس کو. تو آپ نے ایک پیرامڈ ٹائپ کا بنا ہوا ہے اس کے اندر, جس میں پیرامڈ پہ چل رہا ہے, جس میں نیچے میجر رائڈرز ہیں, پھر رائڈر سپروائزر ہیں, پھر ان کے اوپر آپ کے اپنے آپریشنل سپروائزر, تو ایک پیرامڈ ہے. ایگزیکٹلی ہاں, تو اسی طرح سے ہے. پھر ان کے بعد ایک آپریشن مینیجر ہوتا ہے. آپریشن مینیجر پھر آپریشن لیڈ کو رپورٹ کرتا ہے. آپریشن لیڈ میرا دوست ہے, پارٹنر بھی ہے, تو وہ ساری چیزیں دیکھتا ہے, کمپلائنس ایشوز وغیرہ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں غلطیاں نہیں ہوتی تو غلطیاں بہت ہوتی ہیں. ہم بلنڈرس کرتے ہیں, ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں, اور اکثر کرتے ہیں. مطلب آئی شوڈ ایڈمٹ اٹ, بیکاز جب چین آف کمیونیکیشنز اتنی زیادہ ہوتی ہیں تو اس میں چانسز آف ایرر ہوتے ہیں. اینڈ وی آر ورکنگ کنٹینیوسلی کہ ہم ان چیزوں کو کس طرح سے منیمائز کر سکتے ہیں. یہ کریڈٹ میں دوں گا ساری پشاور کی کمیونٹی کو کہ وہ ہماری غلطیوں یا ہماری خطاؤں کو وہ کر دیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں. تو وی میک بلنڈر سم ٹائمز. اب یہ ہے کہ جب آپ کنٹینیوسلی ان چیزوں کو کرتے ہیں, ری آئٹریٹ کرتے ہیں, تو امپرومنٹ بھی آتی ہے, آپ کو بھی لرننگ کی وہ دس از اے لرننگ اپرچونیٹی اینڈ دس از اے کنٹینیوس لرننگ ایکسپیرینس. تو یہ اب ہم ماڈل کو اس طرح سے چلا رہے ہیں. پھر ٹیلرس کی بات آتی ہے. ایک ہمارا آفس صدر میں بھی ہے, تو اس کے لیے پھر ہم نے ایک الگ سے ایس بی یو بنائی ہے. وہاں پہ اپنا آفس ہے, اپنے مینیجر ہے, اپنا اسٹاف ہے, رائڈر ہے, تو وہ وہاں سے مینیج ہوتی ہے. پھر وہ سارا ڈیٹا آتا ہے سینٹرل آفس جہاں پہ ابھی میں کرتا ہوں, یہاں سے پھر وہ سنکرونائزیشن اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو دس از ہاؤ وی مینیج رائڈر. آپ کی کویسچن کا دوسرا پارٹ کیا تھا؟ بعد آپ کی آواز کٹ رہی ہے, ایک سیکنڈ, میرے خیال سے آپ کی میرا کویسچن یہ رائڈرز والا تھا میجر کویسچن کہ رائڈرز کو مینیج کرنے کی بات تھی. اور ایک کویسچن ہمارا ہوگا کہ آپ کا فیوچر پلان ابھی کیا ہے دریوڑو کا, ود ان دا نیکسٹ 3-4 منتھس ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکیں کہ دریوڑو کیا کر رہا ہوگا ان ٹرمز آف اسکیلیبلٹی, اسکیل کس طرح سے کر رہا ہوگا, فیوچر پلان کیا ہے. اور ایک اور چیز کہ آپ کا سوشل میڈیا مینیج کون کرتا ہے, بیکاز ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا آپ کا جو ہے وہ پچھلے 7 سال سے ایک طرح سے ہی چل رہا ہے, ایک بڑا فنی طریقے سے اس میں ہمیں ہیومن ایلیمنٹ نظر آتا ہے, جو بڑا ایک فنی وہ لگتا ہے کہ ایک انڈیویجول ہے جو اس کو چلا رہا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ آپ خود ہی ہو. اور پھر اس کے اندر مجھے جو سب سے انٹرسٹنگ چیز لگتی ہے وہ جو آپ کے کسٹمر کی انگیجمنٹ ہے, یا جو آپ کے فالوورز کی انگیجمنٹ ہے دریوڑو کے پیج پہ, جو بڑی آرگینک ہے.
उसके ऊपर मैं देखता हूँ कि वो आपसे भाइयों की तरह आपसे बात कर रहे होंगे लोग दरिड़ों के साथ, आप कोई कमेंट करोगे तो उसके इवन इफ इट्स अ वेरी स्टूपिड पोस्ट दैट यू पुट ऑन, जिस तरह उस दिन आपने एक डाली थी कलर कोई बस कुछ लिख दिया था और फिर उसके नीचे लोगों ने धड़ाधड़ कमेंट्स कर रहे हैं जिसके ऊपर द क्वेश्चन डिड नॉट मेक सेंस बट पीपल केप्ट ऑन कमेंटिंग ऑन इट एंड देन उसमें वो कहते हैं कि ये क्या सवाल पूछ लिया, ये क्या सवाल पूछ लिया, एंड देन समवन रोट आपकी टीम में से कि जी दिस इज द होल पर्पस ऑफ द पोस्ट, हम ये चेक करना चाहते हैं कि आपका बिहेवियर क्या है, सो यू बीन टेस्टिंग देम आउट। तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि लोग आपके साथ बड़ा अच्छी तरह से कनेक्ट करते हैं, जो कि मैंने किसी भी ब्रांड साथ देखा। लोग पेड प्रमोशंस चलाते हैं, पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपने सोशल मीडिया पे, एंड फॉर यू आप लोगों को तो वो इतने मजे से लोग खुद ही वैसी कमेंट कर रहे थे और वो टाइम जाया करने वाले कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, लेकिन लोग करते हैं। तो ये कैसे आपने अचीव किया ये दो चीजें, फ्यूचर प्लान और ये आपका सोशल मीडिया? फ्यूचर प्लान ये है कि वी आर वर्किंग ऑन द लो बैंड विथ टेक्नोलॉजी, स्पेशल को पता होगा, उसमें ये है कि वी आर प्लानिंग टू एक्सपेंड टू फाटा। उसमें PTCL के साथ वी आर इन लाइन विथ PTCL, और PTCL ने हमें कहा था कि अगर आप लोग हमें 500 कस्टमर्स देंगे तो हम फाइबर बिछाएंगे उस स्पेसिफिक इलाके में। तो वी आर इन टॉक्स विथ PTCL। फ्यूचर में हमारे 3 वो है मेजर वो, एक तो वी आर एक्सपेंडिंग टू फाटा, दूसरा वी आर एक्सपेंडिंग टू द नियर बाई एरियाज ऑफ पिशावर, जहाँ पे वो हमारी पेनिट्रेशन इतनी नहीं है, जैसा दारमंगी गार्डन से आगे इलाका है, सेवल क्वार्टर से आगे इलाका है, या सफ़ेद देवी वाला इलाका है। तो वी आर प्लानिंग टू एक्सपेंड टू दोज एरियाज। दूसरा, हमने टेक्नोलॉजी को इंडिपेंडेंट बनाना है, ह्यूमनली इंडिपेंडेंट, मतलब कि उसमें ये सुपरवाइजर्स, अब होता क्या है कि आप कॉल करते हैं तो वो CSR एजेंट उठाता है, CSR एजेंट के बाद प्लेसर के पास आता है, प्लेसर के बाद असाइनर के पास आता है, फिर उसके बाद सुपरवाइजर के पास आता है, फिर उसके बाद राइडर के पास आता है। तो वी आर वर्किंग ऑन इट कि इन चीज़ों को किस तरह से ह्यूमन लेस बना सकते हैं, एंड वी आर वर्किंग सो रिग्रेसली ऑन इट। और सोशल मीडिया को आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं ही मैनेज करता हूँ बिकॉज मैं ही सबसे फारिग बन रहा हूँ पूरी तरीके में। तो उसमें ये है कि एक दफ़ा तो मेरी और आपकी काफ़ी लंबी बहस भी छिड़ी थी, वो आपको याद है ना? बिल्कुल यार। हाँ, वो कमेंट्स है। और तीसरी बात ये है कि सेंस मुझे ये अंदाज़ा होता है कि आगे लोगों को पता नहीं है कि ये पीछे बंदा कौन बैठा है, तो मैं अपनी गलतियाँ भी मानता हूँ। मतलब जब कोई कहता है ये आपने इस तरह से किया, मैंने कहा आई एम सो सॉरी, ऐसे नहीं होगा, बिकॉज मुझे पता है किसी को पता नहीं है कि ये कौन है। तो जब आप ग्रुप में गलती मानते हैं तो वो अच्छा कनेक्ट करना ऐसे है कि अब ये है कि इनके बारे में मैं पढ़ता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, बहुत सारी चीज़ें पढ़ता हूँ कि आपने कस्टमर की साइकी को किस तरह से वो करना है, ट्रिगर करना है। तो उसमें ये था, मैंने उस दिन एक स्टेटस दिया था मास्क के बारे में कि विद ओनली 500 प्लस डिलीवरी, आपको अगर याद हो, वो एक सिंगल लाइन था, बिल्कुल वो सेंस नहीं बना रहा था। उससे पहले एक स्टेटस था, तो जो लोग हमारे रेगुलर फॉलोअर्स थे उन्हें तो पता था कि इसका मतलब ये है, और वो जो एक बिल्कुल बस कुछ बिल्कुल अभी आजकल के अंदर था, बिल्कुल एक खाली से एक छोटा सा वर्ड था, बस के नीचे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। तो कुछ भी लिखते तो उसके ऊपर लोग कहते हैं इस तरह, जैसा कोई सेलिब्रिटी जैसा करता है ना, सेलिब्रिटी कुछ चीज लगा दे तो लोग पीछे वो करते हैं सब दरिड़ों का। मुझे लगता है कि पेशावर के अंदर इसी तरह से एक वो स्टेटस बन गया इसके ऊपर, फेसबुक वगैरह के ऊपर, जो लोग रैंडमली विदाउट अंडरस्टैंडिंग बस कमेंट करते रहते हैं, जो कि एक अच्छी बात है कि आपने वो कनेक्शन बना ली इनसे। देखो आप घर का वो कहते हैं यूर हाउस होल्ड नेम और मे बी वो पार्ट ऑफ फैमिली, बिकॉज मैं ऑनेस्टली बताऊँ मेरे साथ घर में मैं देखता हूँ कि मेरी भाभी है वो बहुत ज्यादा यूज करती है, दरिड़ो करती है, उसके अलावा भी एक दो डिफरेंट उसको करती है। तो अब तो वो एक दिन बंदा है तो मैंने कहा, पूछा मैंने किस क्या, तो उसने कहा कि आपकी भाभी क्या, तो मैंने कहा कहाँ से, कहते उनकी अम्मी के घर से है। मैं कौन सा कहाँ से खाया, उसने एग्जैक्ट घर का एड्रेस बताया कि ये उनकी अम्मी के घर से है। तो मैं थोड़ा सा उसको हो गया हैरान, कि उसको अब बंदे को पर्सनली पता है कि किसका कौन अम्मी है कौन भाई है। विद दरिड़ो मुझे ये पता है कि मैंने जब भी फोन किया कि तुम भाई के घर चाबी भिजवानी, तो वो कहते हैं कौन से, जो आपके टाउन में रहते हैं भाई। तो मतलब उनको पता होता है अब ये चीजें, और वो आई थिंक कि ये जो ह्यूमन एलिमेंट की मैं बात कर रहा था, वो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास वो डेटा सेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसको आप यूज कर सको, यूजेबल डेटा सेट। जिससे मैं बड़ा इंप्रेस होता था हमेशा, पिज्जा हट को कॉल करो तो वो कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम फरहाद साहब, क्या हाल है आपका। मैं कहूँगा जी पिज्जा ऑर्डर करें, तो कहेंगे कौन सा वाला, जो आप फॉर एग्जाम्पल चीज लवर्स आप क्लिक करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा वो लेता हूँ, फिर साहब कहेंगे ड्रिंक में पेप्सी कर दो, क्योंकि हमेशा वो करते हैं। तो यही चीज मैं दरिड़ो में मैंने काफी ऑब्जर्व की कि ये इंटरेस्टिंग चीज थी कि मुझे पर्सनलाइज्ड एक तरह से ना लगता था कि मेरा आगे जो बंदा बैठा है उसको पता है सब कुछ मेरे बारे में। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वही सोशल मीडिया के ऊपर भी अब बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग उसको जिस तरह से लेके चल रहे हो, बहुत इंटरेस्टिंग है।
बट पीपल फिर भी अफेंड हो जाते हैं, जिस तरह आप अफेंड हुई थी उससे, वो जो हमारी वो तो लड़ाई हुई किसी थी। और बात की है, वो तो किसी बात का था, मैं क्या राइटर का ख्याल रखें, मैं तो इस पे लड़ा था। हाँ, बट वो डिस्कशन किसी और दिन की है। अभी हम क्या करते हैं कि हम फरहाद, क्वेश्चंस मेरा मेरा एक क्वेश्चन है उबैद से। जी जी फिर So Ubaid, you rightly said कि जब बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं तो आपस में आर्गुमेंट्स होते हैं, एंड दैट्स वेरी गुड, दैट्स हेल्दी, क्योंकि अगर एक ही जगह पे हर कोई आई टू आई देख रहा है ना, तो व्हिच मींस कि अगर कोई एक गलत देख रहा है तो सभी गलत देख रहे हैं। तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव दीज आर्गुमेंट्स। यहाँ पे जितने भी हमारे बाकी सब मेंबर्स हैं, दे आर गोइंग टू बी इंशाल्लाह फाउंडेड ऑलरेडी फाउंडर्स, बट दे आर गोइंग टू बी फाउंडर्स ऑफ बिग कंपनीज लाइक यू। एक चीज़ जो बहुत मैटर करती है किसी कंपनी में, दैट्स कि वो क्या सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं जिसके ऊपर द फाउंडर्स एग्री। किसी कुछ हो सकता है ना, यू कैन एग्री ऑन समथिंग के बाकी सब कुछ इधर हो जाए, ये एक चीज़ है जिसके ऊपर वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। कोई प्रिंसिपल है, कोई वे ऑफ हैंडलिंग कस्टमर्स है, इस तरह की कोई चीज़ है। तो इन केस ऑफ द्रेरो वो कॉमन चीज़ें क्या हैं जिस पे यू ऑल एग्री के ये हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं? अगर मैं कैटेगराइज करूँ, और सबसे टॉप पे जब हम हायरिंग करते हैं तो वी लुक फॉर इंटीग्रिटी इन द राइडर, के राइडर कितना वो है, इंटीग्रिटी वाइज कैसा है। बिकॉज दरिउडू में हम शायद बहुत सारी चीज़ों को वो करे, सेक्रीफाइस करे, पर ये है कि अगर एक राइडर ने कस्टमर को गलत चार्ज किया है और उस चीज़ का हमें पता चल जाता है, तो वी स्ट्रेट अवे फायर हिम, राइडर को। तो ये है कि राइडर की इंटीग्रिटी का लेवल क्या है। नंबर सेकंड वन, कस्टमर की प्राइवेसी का। मैं नाम नहीं लूँगा, पर 3 राइडर्स को हमने कस्टमर की प्राइवेसी लीकेज की वजह से वो किया था, बिकॉज़ उनके पास कस्टमर के कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स आए थे और उन्होंने वो नंबर किसी दूसरी कंपनी को दिए थे, बाद में हमें पता चला और हमने उन्हें स्ट्रेट। तो ये है वो कस्टमर प्राइवेसी और इंटीग्रिटी। और नंबर थर्ड वन इज़ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट ये है कि हाउ रिस्पॉन्सिबल यू आर टुवर्ड्स योर टीम मेंबर्स, टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन एंड टुवर्ड्स योर कस्टमर्स। तो आई वुड से कि ये 3 कोर वैल्यूज़ हैं जो कि हमने अभी तक वो डॉक्यूमेंट नहीं किए, जॉट डाउन नहीं किए, ये मैं वो सरफेस पे वो बता रहा हूँ। तो मैं जहाँ तक मुझे फैसल के सवाल की समझ आई थी, वो बेसिकली आपके फाउंडर्स की उस पर बात करते हैं कि आप फाउंडर्स कौन सी ऐसी चीजें जिनके ऊपर एग्री करते हो और जिसके ऊपर आप लोगों की लड़ाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपने कहा है कि हाँ ये प्रिंसिपली ये चीज ऐसे ही होनी है, तो ये ऐसी ही होनी है, इसको हम लोग पत्थर पे निशान मतलब इसको हम लोग लकीर है उसको हटा नहीं सकते। तो ऐसी कोई चीज है जिसके ऊपर आप सही तरह से एग्री करते हो और फिर उसमें आप लोग ने बहस करते हो, कोर प्रिंसिपल्स आपके कौन से हैं बिजनेस के? इंटरेस्टिंगली पिछले 7 साल में मुझे ऐसा कोई भी कोर प्रिंसिपल नहीं मिला जिस पे हम पांचों एग्री करते हैं। आई एम सॉरी, बट यही है। बिकॉज एक आइडिया अगर एक बंदे की तरफ से आता है तो उसी बंदे ने उस आइडिया को डिफेंड करना होता है। बिल्कुल तो ठीक। हाँ, लेकिन इसमें भी आपने कहा कि इंटेग्रिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो आई एम श्योर हाँ, कोई पार्टनर्स इस पे नहीं लड़ेंगे कि नहीं कल से हमें इंटेग्रिटी वीक कर देनी चाहिए। हाँ, अब ये इंटीग्रिटी को अगर मैं ब्रॉडर व्यू में लूँ तो इंटीग्रिटी एज अ हाईली सब्जेक्टिव थिंग। जिस तरह मैंने ऑपरेशनलाइज किया है टीम के बारे में, जिस तरह मैंने ऑपरेशनलाइज किया है फील्ड स्टाफ के बारे में, तो दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय इंटीग्रिटी। के मतलब इंटीग्रिटी से हमारा यही मतलब होता है कि आपने वट एवर इट टेक्स आपने इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ओके, सो अबैद बहुत सारे लोगों ने सवाल लिखे भी हैं, हाँ, कुछ फरहाद को भेजे वो मैं बिफोर आंसर करता हूँ वन बाय वन। जी। बिफोर दैट। तो हमारे कुछ स्टार्टअप्स हैं जिनका बिजनेस मॉडल रिक्वायर्स डिलीवरी। सो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि उनकी फर्स्ट चॉइस जो है वो डिलीवरी होनी चाहिए टू पार्टनर विद, और मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि योर फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी दो स्टार्टअप्स एज वेल, ताकि यानी यू बीन देयर तो यू नो कि शुरू में सपोर्ट चाहिए होती है, नॉट एवरीवन बिल्कुल। मसल टू टेक ऑन कमर्शियल सर्विसेज फ्रॉम डे वन। सो हम्म। मैंने सबको एटलीस्ट जिनसे मेरी भी इस बारे में बात हुई है, आई हैव टोल्ड देम कि विदाउट looking left and right they should reach out to the radio, and they will. So just wanted to give you heads up कि please do support them as much बिल्कुल, as you can. एंड आईड लाइक टू शेयर इट फैसल के पहले भी जब भी हमारे जितने भी कोहॉर्ट के स्टार्टअप्स हैं उन सब को वी ऑलवेज डाइवर्टेड देम टू उबैद, और उबैद ने ऑलवेज गिवन देम अ वेरी गुड रेट। डिस्काउंट्स वो स्पेशल एनआईसी के लिए देते हैं या फिर शायद इनका तरीका ही इस तरह के और कस्टमर उठाने का, बट ही इज बीन वेरी काइंड। और मोस्ट ऑफ आवर स्टार्टअप्स जिनको भी सपोर्ट इस तरह की चाहिए, दे हैव ऑलवेज रीच्ड आउट टू उबैद एंड ही इज बीन काइंड इनफ टू ऑलवेज मीट देम और उनको एंटरटेन हमेशा किया। एंड विद दिस कोहॉर्ट एज वेल एनीवन हु वांट्स, तो जैसा भी आयशा का मैसेज है, आयशा बेसिकली उबैद जो है ये
ان کا ہے جو اسٹارٹ اپ ہے وہ بیسکلی وہ بناتے ہیں جوسز. اور عائشہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ بٹ یو ار ٹرائنگ ٹو موو انٹو فوڈ بزنس. فوڈ پہلے بھی تھا لیکن اب پھر سے آپ یو فوکسنگ آن اٹ از ویل. تو ان کا کویشچن جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ہم نے بزنس کے حساب سے بات کرنی ہے تو کس طرح سے ہوگا. اور ہاں سو ڈیلی ڈلیوری کے اوپر آپ لوگ پارٹنرشپس آپ کی ان کے ساتھ کسی کے اور اسٹارٹ اپ کے ساتھ کریں. سو آئی تھنک عائشہ نے پہلے بھی بتایا تھا دیر ورکنگ ود 190 if I'm not wrong Ubaid 190 home based businesses ہیں آپ کے پاس. 127 ہوں گے اب تو 128 businesses تھا پہلے بھی کریں تو I can get you connected with Ubaid. وہ آپ کو اس کے اندر he can help you out with the عائشہ کو میں نے رسپونڈ بھی کر دیا ہے یہاں میسج میں, اور افشا کو بھی میں نے کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اور محی الدین کا وہی کویشچن ہے جو ہاں شہریار کا کویشچن تھا, وہ محی آپ الدین کو کو بھی میں نے رسپونڈ کر دیا ہے. ہاں تو وہ والا کویشچن ایک سیکنڈ آپ نے اچھا ون آن ون کرو بیکاز آئی کانٹ سی یور میسیجز. یہ پرائیویٹ بھی آ جاتا ہے, اب میں اتنا ٹیک سیوی نہیں ہوں, اسے پبلک کیسے کرتے. سو ایک محی الدین کا کویشچن تھا, آپ نے اس کو آنسر کر دیا کہ ایوریج رائڈر کے پاس چلتا ہے وہ سارا. ہاں وہ میں نے بتا دیا ہے کہ 200 کلومیٹر تک چلتا ہے ڈیلی. الیکٹرک بائک وہ تو شیریار کے ساتھ بھی میں نے ڈسکشن کی تھی, پر شیریار کا میٹیریلائز نہیں ہو پایا. وی آر ہوپنگ فرام محی الدین ناؤ بیکاز مرتضیٰ نے بھی ایک اٹیمپٹ کیا تھا. So guys, do you have any questions that you would want to ask Ubaid, because Ubaid جو ہے یہ بہت بزی ہوتے ہیں, ویسے ٹائم نہیں دیتے, تو آج یہ پکڑے ہوئے ہم نے. So if you have any questions, آفتاب آپ کا کویشچن اگر ہے تو آپ انمیوٹ کر کے بھی کر سکتے ہو, ڈائریکٹلی کویشچن کر سکتے ہو. جس نے بھی کویشچن کرنا ہے یو کین انمیوٹ یور سیلف اور آپ لوگ کویشچن ڈائریکٹلی پوچھ سکتے ہو. السلام علیکم عبید. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم لوگ کا اسٹارٹ اپ ہے ایجوکیشن ریلیٹڈ اسٹارٹ اپ ایجوکیشن ٹیکنالوجی. جس طرح آپ نے بات کی ایریا ایکسپلوریشن کی, مطلب آپ لوگ پشاور میں تھے, آپ لوگ نے مختلف ایریاز پھر سرچ کیے, پھر کراچی میں آپ لوگ نے اسٹارٹ وغیرہ لے لیا. تو ٹھیک اس طرح ہم لوگ بھی سواد بیس سے ہم لوگ ابھی پشاور وغیرہ میں مارکیٹ ریسرچ وغیرہ کر رہے ہیں. جو مین میرا کویشچن ہے کہ مطلب اگر ہم لوگ ڈفرینٹ ایریا سلیکٹ کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں, تو اس میں کون سی چیز امپورٹنٹ ہے, کون سی پوائنٹ امپورٹنٹ ہے, ڈیٹا کون سا امپورٹنٹ ہے, کہ ہم لوگ ان چیزوں پہ فوکس کریں بجائے اس کے کہ ہم لوگ ایریا میں چلے جائیں اور بزنس اسٹارٹ کریں. تو اس سے پہلے ہمیں کون سی ایریا کے بارے میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے اسپیشلی کہ وہ کس طریقے سے ہم لوگ اکٹھے کر سکتے ہیں, اور پھر جب نیو ایریا میں ہم لوگ اسٹارٹ کریں, ٹھیک ہے, تو اسٹارٹ میں مطلب کون سی ایشوز ہے جس پہ ہمیں فوکس رہنا چاہیے, کہ مطلب ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ کا بزنس سسٹینیبلٹی کی طرف چلا جائے. جی. Your name is Aftab, right? Aftab? Hello? آفتاب ہے, آفتاب نام ہے. اچھا آفتاب, فیزیبلٹی کے لیے کچھ فنڈامنٹل پرنسپلز ہوتے ہیں. جب آپ ایریا ایکسپلوریشن کرتے ہیں اس سے پہلے آپ اپنی انالیسس کرتے ہیں, آپ اپنے بزنس کو اٹھاتے ہیں اور آپ اپنے بزنس کی کمپلیٹ ڈائسیکشن کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں دیز آر مائی اسٹرانگ پوائنٹس, جن کے اوپر میں نے کھیلنا ہے, جن کے اوپر میں نے اسکیل کرنا ہے. اب ایڈ میں پاکستان میں مور دین 500 اسٹارٹ اپس ہیں, اس میں ایک وہ ہماری بھی ہے ٹیوٹرز گیٹ وے, وہ بھی ایڈ میں ہی ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر اتنے زیادہ اسٹارٹ اپس ہیں تو یہ سارے ہر ایک اسٹارٹ اپ کا ڈی این اے ڈفرینٹ ہوتا ہے فرام دا ادر ون, اور ہر ایک اب ایڈ اگر یہ ہیں تو ایک دوسرا ایڈ آتا ہے. دیز بوتھ شوڈنٹ بی ان کمپٹیشن ود ایچ ادر. آپ کے جتنے بھی وہ ہوتے ہیں اسٹرانگ پوائنٹس, اپنے اسٹرانگ پوائنٹس پہ کھیلنا ہوتا ہے. تو ایک ایریا کو ایکسپلور کرنے سے پہلے آپ اپنی آرگنائزیشن کی وہ کریں SWOT انالیسز از اے بٹ آبسولیٹ, پر یہ ہے کہ آپ SWOT انالیسز کریں, آپ اپنی اسٹرینتھس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سی اسٹرینتھس میری ایسی ہیں جن کے اوپر میں کھیل سکتا ہوں, جن کے اوپر میں اسکیل کر سکتا ہوں. اس کے بعد پھر آپ نے مارکیٹ فیزیبلٹی کرنی ہے. مارکیٹ فیزیبلٹی میں انہی اسٹرینتھس کے اگینسٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس پارٹیکولر مارکیٹ میں ہمارے لیے اپرچونیٹی کتنی ہے. اب اگر آپ سوات کو لیتے ہیں اس کے اگینسٹ پھر پشاور کو لیتے ہیں. پشاور سینس اے بگر مارکیٹ دین سوات, بٹ یہ ہے کہ پشاور میں یہاں پہ پلیئرز بھی ہیں, یہاں پہ کمپٹیشن بھی ہے. تو ہاؤ کین یو اسٹینڈ آؤٹ آف دا کراؤڈ؟ اس کے لیے آپ نے پشاور کی مارکیٹ کے اپرچونیٹیز کو اسٹڈی کرنا ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم ان اپرچونیٹیز کو الائن کرنا ہے اپنے اسٹرینتھس کے ساتھ. سو دس از اے سمپل فارمولا, اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو خود سے ہی ورکنگ کرنی پڑے گی. اینڈ آئی کین ہیلپ یو آؤٹ ان ڈرائیونگ دا میٹرکس.
اچھا اس کے علاوہ آپ کے لیے ایک بڑا انٹرسٹنگ اسٹارٹ اپ ہے ہمارے پاس روبوٹکس پاکستان ہمارا ایک نیا اسٹارٹ اپ ہے 5th فلور کا جو کہ ڈرونز بنا رہے ہیں ڈلیوری کے لیے. I would love to meet them. بالکل. تو آفاق جو ہے آفاق اگر آپ انمیوٹ کر سکو ان کا ڈرون جو ہے دیو ٹیسٹڈ 3 kg تک کا ویٹ اٹھا کے آفاق اگر آپ بتا سکو کتنے کلومیٹر تک کی رینج دے رہا ہے آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈلیوری. سو اس میں کیمرہ وغیرہ نہیں ہے آپ اس میں صرف جی پی ایس کی کوآرڈینیٹس ڈالتے ہو تو وہ ایک اینڈ سے اٹھا کے دوسرے جگہ جا کے ڈلیور کر دیتے ہیں. آفاق آپ اگر انمیوٹ کرو تو ہم آپ کے کویشچن کے اوپر بھی آپ کے آ سکتے ہیں. سو دیو ایکچولی ٹیسٹڈ اٹ اور یہ ماشاءاللہ سے کافی اٹ گوز ایٹ اراؤنڈ 60 کلومیٹر کی اسپیڈ تک میرے خیال سے جاتا ہے اور ڈلیور بھی کرتا ہے. تو اس لیے کہ ہم آپ کو اچھا ایک سیکنڈ میں اس کو یہ کیسے انبلاک کر دیں. نہیں وہ ہے الاؤ کیا میں لیکن چلو میں آپ کو خود سے بھی آپ کو انمیوٹ You can call me anytime and I would love to meet you because اس میں میں نے کافی ساری ورکنگ کی ہے یہ ڈرونز پہ اور ڈرونز کے انٹیگریشن پہ ساری چیزیں. آپ انمیوٹ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کا پھر سے میوٹ خود ہی ہوتا ہے میں آپ کو تو اب یہ ہے اس ہاں تو بٹ چلو میں آپ کو نا کنیکٹ کر دوں عبید میں آپ کو بلکہ آفاق کھل گیا آپ کا کیمرہ مائک آپ بات. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آفاق ڈونٹ کال می سر پلیز. اوکے حجی رورا نو دس چل رہے ڈرون سے آٹونومسلی اردو میں کرو تاکہ سب کو سمجھ آ سکے اردو میں اگر آپ اس کو اوکے ٹھیک ہے ہاں. تو اصل میں ہم ڈرونز بنا رہے ہیں جو کہ ٹوٹلی آٹونومس ہے. فرسٹ پروٹوٹائپ میں تو ہم نے کیمراز نہیں لگائے ہوئے تھے وہ ٹوٹلی آٹونومس تھے مطلب اس میں سینسر مختلف لگے ہوئے تھے جو کہ خود ہی چیزوں کو ڈاش کر سکتے تھے جیسے کہ بلڈنگز ہو گئے ٹریز ہو گئے. وہ ایون سبجیکٹ کو بھی ریکگنائز کر سکتے تھے کہ آئٹم کس کا ہے مطلب بیسڈ آن دیئر فیشل ایکسپریشنز. تو ابھی ہمارا دوسرا پروٹوٹائپ ہے وہ تقریباً 200 کلومیٹرز رینج دے رہا ہے اور 3 kg ویٹ کیپیسٹی ہے اس کا. آپ نے فیشل ریکگنیشن کی بات کی اگر اس میں کیمرہ نہیں ہے تو فیشل ریکگنیشن کیسے کرتا ہے؟ اس میں وہ ٹائپ آف فلائٹ سینسر ہے مطلب فیس نظر نہیں آتا لیکن اس کے جو اسٹرکچر ہے وہ ریکگنائز ہوتے ہیں. ٹائم آف فلائٹ سینسر اگر آپ نے اوکے آبجیکٹ ڈیٹیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی ہاں اسی طرح ہی ہے. ٹھیک. تو آفاق اور عبید آپ دونوں کو ملواتے ہیں آپ لوگ بیٹھ کے بات کرو اس میں آرام سے ڈیٹیل میں ڈسکشن کرو. دیکھو اگر یہ پاسبلٹی ہوتی ہے تو ایک ٹرائل رن بھی کرو. آئی ووڈنٹ مائنڈ فری فوڈ بینگ ڈیلیورڈ ٹو مائی ہوم. میرے گھر کے آگے پیچھے تاریخ اتنی نہیں ہے تو آپ ڈیلیور کر کے چیک بھی کر سکتے ہو. تو ویل گیٹ سیول ایویشن والے اگر چھوڑیں گے تو ڈیفینیٹلی وڈ لو ٹو ڈیلیور. ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم اس کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اپروو کر دے. باقی تو جو سائٹ کے ایریاز بھی وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جیسے حیدرآباد ہو گیا. اچھا اب اگلا کویشچن لیتے ہیں احتشام سے. احتشام کہہ رہے ہیں جی بینگ این آن لائن مینٹیننس اینڈ رینوویشن اسٹارٹ اپ which elements is valuable to increase attention of my customers. which variable وہ اگر میں فیسلٹی کویسچن کو اٹھاتا ہوں تو میں نے اس ٹائم بھی کہا تھا میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ سروسز انڈسٹری میں آپ نے سب سے زیادہ خیال کانفیڈنس بلڈنگ میئر پہ کرنا ہے. ایک دفعہ وہ کانفیڈنس ڈیولپ ہو جاتا ہے دین یو ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف یور کسٹمرز ایون وہ کسٹمر دین یو ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف یور مارکیٹنگ. وہی کسٹمر پھر آپ کے لیے مارکیٹنگ کرتے ہیں اینڈ ورڈز آف ماؤتھ از دا موسٹ پوٹینشیل وے ٹو گیٹ کسٹمرز اینڈ ٹو ریٹین دیم. ٹھیک ہے. اچھا لالا ریپیئر نے کویشچن کرنا ہے آپ سے. لالا ریپیئر ہاں جی لالا ریپیئر آپ انمیوٹ کر دیں آپ کو. السلام علیکم عبید. وعلیکم السلام لالا بخیر. شکر الحمدللہ. عبید بھائی پہلے تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ ایز اے بینگ سروسز انڈسٹری میں ٹھیک ہے ہم لوگ بھی سروسز دے رہے ہیں موبائل ریپیئر سروسز کی ڈور اسٹیپ پہ ٹھیک ہے. یہ جو آپ رائڈرز ہیں رائڈر کو اس کا فیول کیسے مینٹین کر رہے ہیں سروسز میں ان کو کیا کیا بینیفٹ ہے مطلب ایک امپلائی کو اپنے پاس ادھر پرماننٹ رکھنے کے لیے کیا کیا ایسے ٹیکٹکس ہیں جو تاکہ آپ کے پاس رہے تاکہ آپ کے کمپٹیٹر یا دوسرے کے پاس ایزیلی نہ جا سکے. ہیومن نیچر از ہائیلی انپریڈکٹیبل تھنگ. وہ فیصل مجھ سے زیادہ اچھی طرح سے کمنٹ کر پائیں گے بیکاز آپ ہیومنس کو پریڈکٹ ہی نہیں کر سکتے. بٹ یہ ہے کہ آپ کچھ پریلیمنری میئرز لے سکتے ہیں. جیسے آپ رائڈرس کو اٹھاتے ہیں تو
رائڈرز یا فیلڈ اسٹاف یوزلی وہ ہوتے ہیں جو زیادہ ویل آف نہیں ہوتے فیملیز سے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بالکل بالکل. آلریڈی ہماری فیلڈ میں بھی ٹیکنیشینز کے یہی ریلیٹڈ ہے. اور ایک سیکنڈ یہ ہاں تو یہ ہے کہ پریلیمنری آپ NIC پشاور کون مینیج کر رہا ہے؟ اس میں KP امپیکٹ بھی ہے ازیر کے رسپانس میں. میں نے لکھا نا USAIDs میں گروتھ گرانٹ ہے, KP امپیکٹ چینج اور مائیکروسافٹ کریڈٹ سے, اور ایک USAIDs میں اسکیل اپ بھی ہے. کون سا والا سوری؟ اسکیل اپ. اسکیل اپ ہاں اسکیل اپ گرانٹ. ہاں سوری آپ کا کویسچن کیا تھا ازیر؟ سوری لالا ریپیئر کہ ہم رائڈرز کو کس طرح سے مینٹین کرتے ہیں. اصل میں رائڈر کو کیسا, کیونکہ اصل میں ابھی ہم لوگ 3.5 کلومیٹر ان کو دے رہے ہیں نا فیول. اب اس میں ہمیں تھوڑا سا جو ایشو آ رہا ہے, ہمیں ان کی مینٹیننس کے بھی آ رہے ہیں, کیونکہ کبھی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے باہر مارکیٹ میں ہمیں دوسرے بندے الگ مینٹیننس دیتے ہیں, ان کی پالیسی اس طرح ہے, ان کا ایج والے اس طرح کی پالیسی دے رہے ہیں. تو ہمیں اکثر آگے یہ باہر کی باتیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ وہ والی کمپنی کہتے ہیں. ہم نے کہا کہ بھائی ہم اس کمپنی کو چلا رہے ہیں, ہمارے پاس اس کی SOPs ہے. آپ کے پاس کتنے رائڈرز ہیں؟ ہمارے پاس اصل پہ ٹیکنیشینز ہیں اس ٹائم پہ 4 ٹیکنیشینز ہیں. اچھا 4 ٹیکنیشینز ہیں. 4 ٹیکنیشینز کو مینیج کرنا میرے خیال میں تھوڑا سا ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو جب یہ انشاءاللہ بڑھیں گی اور جب یہ زیادہ ہو جائیں گے. 4 ٹیکنیشینز میں یہ ہے کہ آپ نے 4 ٹیکنیشینز کو اٹھانا ہے, بیکاز اس میں وہ آپ سیگمنٹیشن اور کیٹیگرائزیشن والا سیناریو نہیں رن کر سکتے, بیکاز ٹوٹل 4 ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ ہر ایک کے ساتھ بیٹھیں, ان کی انٹرسٹ کو ایویلویٹ کریں اور یہ دیکھیں کہ وہ ان کے ڈرائیوز کیا ہے آپ کے ساتھ کام کرنے کا. وہ ڈرائیوز جب آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر ان کو ریٹین کرنا آسان ہو جاتا ہے. جس سے ایک بندہ ہے, اس کے 2 بچے ہیں, ایک بیوی ہے, آپ انہیں فیملی انشورنس دیں گے تو وہ آپ سے کبھی نہیں جائے گا. Are you getting my point? ہاں. اور اس سے اور فیملی انشورنس کے اگینسٹ آپ کو دینے ہوتے ہیں 720 روپے پر منتھ. تو میرے خیال میں یہ اتنا گھاٹے کا سودا نہیں ہے. ٹھیک. ایک دوسرا بندہ ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی. یس, یہ والے کیس تو ہمارے پاس زیادہ ہے, یہ کیس بہت ہے. ہاں, تو جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی, آپ اسے پینشن پلان لے کے دے سکتے ہیں EOBI سے. تو اس سے آپ کی وہ ریکوائرمنٹ بھی وہ ہو جاتی ہے کمپلائنس والی ریکوائرمنٹ, اور ایٹ دا سیم ٹائم یو ول بی ایبل ٹو ریٹین ہیم, بیکاز EOBI میں جب وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے آپ نے اسے کہنا ہے کہ بیٹا ہم EOBI کو پے کر رہے ہیں مہینے کے 600 روپے, 600 میں سے 200 آپ سے کٹیں گے, 400 کمپنی دے گی. ٹھیک. ایٹ دا اینڈ آف 15 ایئرس آپ کو اتنا پینشن ملے گا, اینڈ یور دس جاب از پرماننٹ ود اس. ٹھیک ہے. یس, یہ تو آلریڈی آئی تھنک ہم لوگ اس سے پہلے میں جو پرائیویٹ جابس کر رہا تھا اس میں بھی EOBI ہم سے کاٹ رہے تھے 160 روپیز سم تھنگ, باقی کمپنی پے کر رہی تھی. ایگزیکٹلی. تو یہی ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فلانی کمپنی میں مجھے یہ مل رہا ہے, آپ کی کمپنی میں مجھے یہ نہیں مل رہا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کی کمپنی میں اسے مل رہی ہوں گی, دوسری کمپنی میں نہیں مل رہی, بیکاز جس طرح میں نے پہلے کہا ہر ایک کمپنی کا اپنا اسپیسیفک DNA ہوتا ہے. بالکل. آپ اس DNA کو آپ کس طرح سے پچ کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو کس طرح سے ریٹین کرتے ہیں, دس از ٹوٹلی اپ ٹو یو, بیکاز آپ کی بزنس کا مجھے نہیں پتا, اور آپ کی بزنس نیچر کا مجھے نہیں پتا, اور آپ کی بزنس کی نیٹی-گریٹیز کا مجھے نہیں پتا. تو اگر آپ بیٹھیں گے تھوڑی سی انالیسس بھی کریں گے تو آپ کے پاس کچھ پوائنٹس ایسے آ جائیں گے کہ مطلب یو ول بی ایبل ٹو کنٹرول دیم ٹو اسٹے ود یو. تھینک یو. Obed, we'll take just one last question and then آپ کو ہم bye bye کر دیں گے, because I know کہ ہم نے آپ سے 45 منٹس کا ٹائم لیا تھا, but it's gone up to 1 hour. تو لاسٹ کوشچن ہے مجھے محی الدین پرائیویٹلی, تو محی الدین آپ کو میں انمیوٹ کر رہا ہوں. السلام علیکم عمیر بھائی. الحمدللہ محی الدین, آپ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا فضل ہے. عمیر بھائی, عبید بھائی آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے یہ آزادی بائک والے شہریار کی بات کی, تو میں چونکہ اس کو بڑے اچھے سے جانتا ہوں, اس کا جو بائک تھا اور اسٹارٹ اپ تھا, تو ریگارڈنگ دیٹ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ کیوں آپ کے لیے جو ہے تو آپ کی ریکوائرمنٹس کیا تھی اور کون سی وہ لمیٹیشنس تھی کہ الیکٹرک بائکس آپ جو ہے تو ڈیلیوری کے لیے نہیں یوز کر پائے, تو اس کے بارے میں آپ اگر بتا دیں مجھے ذرا. We shouldn't be commenting on this. I think
जो आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो। इसमें मैं जनरल इसका मेरा मैं एक मतलब ब्रॉडर आंसर बताता हूँ। ब्रॉडर आंसर मैं आपको बताता हूँ कि देखो मॉडल जो दरिड़ो का था ना, वो थोड़ा फर्क था। दरिड़ो में ज्यादातर जो राइडर्स हैं वो अपने बाइक्स लेके आते हैं, और उबैद जो है ये दरिड़ो डज नॉट परचेज बाइक्स बाय इटसेल्फ। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो कस्टमर जो था वो एट लास्ट एंड यूजर जो था वो दरिड़ो नहीं था, वो राइडर था। तो राइडर को कन्विंस करना जो था वो दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि अगर आप राइडर को कन्विंस करते हो कि फ्यूल लेना है नहीं लेना, तो वो इस वजह से उसके वो भी ऊपर था, एक इशू और भी था। हमने स्ट्रेटास आइडेंटिफाई कर दिए थे, मतलब 10-10 के राइडर्स को, और हमने उन्हें कहा था आप लोगों ने ये बाइक्स लेनी है, इसलिए कंपनी आपको लोन भी देगी। हमने शहरियार से कहा था कि हमें इस किस्म के बाइक्स चाहिए जिनकी वेट कैरिंग कैपेसिटी ये हो, वो रिक्वायरमेंट्स हमने दी थी शहरियार को। बट आई डोंट नो दरमियान में क्या हुआ, वो अच्छा डिलीवरी मेरा नहीं कर पाए। बस मेरा बेसिकली वही टेक्निकल रिलेटेड क्वेश्चन था कि क्या वो जो है तो आपके मतलब वेट कैरिंग कैपेसिटी या रेंज हो गई वो नहीं मीट कर पा रहा था कि या कोई और बात थी? टेस्ट में हम रन करना चाह रहे थे, बिकॉज अच्छा जब चीज़ें इन प्रैक्टिस आ जाती हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हम चीज़ों को किस तरह से रिफाइन कर सकते हैं, रीआइटरेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। राइट उसमें ये था कि मैंने शहरियार से कहा था आप मुझे बताएं 10 बाइक्स बनाएं, और 10 बाइक्स की जितनी पेमेंट बनती है वो पेमेंट हम आपको देंगे, हम राइट टेस्ट पे वो चला देते हैं। बट आई डोंट नो उसके बाद शहरियार भी गायब और बाइक्स भी गायब। आई एम सॉरी। ठीक है कोई बात वो नहीं। उबैद ये भी था कि शेयरिंग था जो स्टार्टअप बीन एक्वायर्ड बाय सम अदर इन्वेस्टर्स, फिर उसके ऊपर वो काम शुरू हो गया था, तो दैट इज व्हाई दे कुड नॉट वो अक्सर शायद काम नहीं कर सके। बट मोहिउद्दीन, व्हेनेवर यू आर डन विद योर प्रोटोटाइप यू कैन जी ऑलवेज सेंड इट टू दरिड़ो फॉर टेस्टिंग। वो आपके लिए प्रॉपर रियल टाइम टेस्टिंग करके आपको बताएंगे कि आपके बाइक में कितना जोर है वो, श्योर क्योंकि उनका जितना इस्तेमाल है ना वो कहीं और आपकी टेस्टिंग हो नहीं सकती। So when एग्जैक्टली। you're done with your prototype, तो कोई I don't think कि कोई challenge होगा। Ubaid would love to try out your bike, एग्जैक्टली। और हम लोग फिर उसको टेस्ट करवा लेंगे। इंशाल्लाह and even we would love to invest in that, हम और LMKT इकट्ठे हम आपके प्रोटोटाइप साथ। जी हाँ हाँ। प्रोटोटाइप हमारा रेडी है और ऑलरेडी जो अभी एक बैटरी कैलकुलेशन के हिसाब से तो 100 किलोमीटर्स वो ऑलरेडी अचीव कर रही है सिंगल चार्ज में। कैन वी मीट समडे ऑन वीकेंड महीउद्दीन, बिकॉज इसकी बैटरी में ये आप लिथियम की बैटरी यूज कर रहे हैं। जी लिथियम आयन बैटरी यूज कर हाँ, तो वी शुड एक्सप्लोर इट फर्दर, बिकॉज इसमें कुछ श्योर फंडामेंटल श्योर इश्यूज हैं। जी ठीक है। ठीक है, ठीक है ठीक है। ठीक है। अच्छा, उबैद अगर आप ये प्राइवेटली मैसेज रिप्लाई करें तो आप लाला रिपेश को बता दो कि आप फ्यूल कॉस्ट वगैरह के इस तरह, आई डोंट थिंक कि पब्लिकली आप उसको एड्रेस करो, बट आप अगर उनको प्राइवेटली बता दो कि आपका फ्यूल कॉस्ट वगैरह किस तरह से आप देखते हो, अगर आपके पास नंबर्स हैं तो ठीक है, अदरवाइज देख लो आप। फ्यूल कास्ट में ये है कि हमारी रेवेन्यू होती है, देर से रेवेन्यू ब्रैकेट्स होते हैं 1000 तक, 1 या 2000 तक, 3000 तक, 4000 तक, 5000 तक। तो उनका फ्यूल भी फिर उसी हिसाब से कैलकुलेट होता है। अब जब एक राइडर रेवेन्यू कमाता है, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग हमारी ये होती है कि एक बंदा है वो टाउन से जाता है हैदराबाद, हैदराबाद वो 10 डिलीवरीज करता है तो वो बनाता है 2000 रुपये या 1500, तो 1500 तक उसके कितने बनते हैं। बट ऑन एवरेज वी आर पेइंग देम 1 लीटर फॉर 2.7 किलोमीटर। हाँ, बट ये वो नहीं है ऑन एवरेज, बिकॉज ये किसी के केस में ज़्यादा भी हो सकता है, किसी के केस में कम भी हो सकता है। ठीक है आफ्ताब, आप एक क्वेश्चन पूछ लो। आफ्ताब जो बार बार रेज हैंड से बंद करके फिर आई एम करते सॉरी हैं कि वो आफ्ताब, आपसे आई तो एम बहुत सॉरी। इंपॉर्टेंट। एक्चुअली हाँ, मेरा लास्ट क्वेश्चन आप सवाल पूछ लो। हाँ कंसिस्टेंसी और रिसोर्सेज के बारे में है। कंसिस्टेंसी कि आपने मतलब बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था, मतलब जो लास्ट माइल डिलीवरीज किसी को आइडिया भी नहीं था, ठीक है, उस टाइम आप लोग के पास रिसोर्सेज भी कम थे, लेकिन किस तरह से मतलब आप लोग सरवाइव कर रहे हैं यहाँ तक। मतलब एक तो ये कि उस टाइम एक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी मार्केट की लोगों को, फिर भी आप लोग मतलब मार्केट में है और आप लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया, और स्टार्ट में रिसोर्सेज भी कम थे आप लोग के पास। तो मतलब स्टार्टर में यही होता है कि एक टाइम पे मतलब ग्रांट्स आ जाती है, फंड आ जाती है, लेकिन बाद में वो रिसोर्सेज फिर कम हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी किस तरह आप लोग की रही कि मतलब हाँ हम लोग ने स्टार्टअप चलाना है, बिजनेस चलाना है, उसको इस लेवल तक पहुंचाना है, और बाकी है कि इतने कम रिसोर्सेज में किस तरह आप लोग ने मैनेज किया, या किस तरह मैनेज कर सकते हैं हम लोग?
कंसिस्टेंसी के ऊपर, कंसिस्टेंसी, रेजिलियंस और परसिस्टेंस, इसके ऊपर तो बहुत बड़ी बड़ी रिसर्चेस हैं. जहाँ से मैं देख रहा हूँ, दिस इज मोर अ बायोलॉजिकल थिंग, कंसिस्टेंसी. बट ये है कि व्हेन यू आर सिंसियर विद योर मिशन, कि मतलब मैंने करना है, और बाकी ये वो जिस तरह तारिक बिन ज़ियाद ने किश्तियाँ जलाई थी, उसी तरह से हमने भी किया था. बिकॉज हम ग्रेजुएट हुए और हमने कहा हमने अपना स्टार्टअप करना है, घर में किसी को बता नहीं सकते थे. तो ये है कि इनिशियली नहीं, अभी भी घर से काफ़ी मसला होता है. बिकॉज घर में सब कहते हैं आपने MBA किया है, MS किया है, इतने मार्क्स लिए हैं, फलाना ढिमकाना, और वो इतने हाईली क्वालिफाइड जॉब क्यों नहीं कर. तो जब मैं मामा से पूछता हूँ क्या जॉब करूँ, तो कहती हैं आप बैंक ज्वाइन करें, ये करें, वो करें, फलाना ढिमकाना. बिकॉज उन्हें ये समझाना कि दिस इज़ अ बिजनेस एंड बिजनेस हैज़ मोर इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज देन अ जॉब. आप समझ रहे हैं मेरी बात. तो सोशल प्रेशर भी होता है. बट ये है कि एट द एंड ऑफ द डे आपने अपने आप को प्रूव करना है, किसी को प्रूव नहीं करना. और अगर आप वो हैं, सिंसियर हैं विद योर ओन मिशन, तो कंसिस्टेंसी इज अ बाई प्रोडक्ट मेरे ख्याल में. जी एहतशाम. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम. Basically, we are an online maintenance and innovation service provider, and जी provide हम जी, बिल्कुल समझ नहीं आई, आप क्या कर रहे हैं. basically सर हम ऑनलाइन मेंटेनेंस इनोवेशन की सर्विसेज डोर स्टेप पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा 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 अच्छा. सर्विसेज के नाम से. सो मैं मेरा जो सवाल था थोड़ा सा मेरे से हट के था, थोड़ा सा टेक्निकल है, कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको बीइंग एन फाउंडर आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए अपने टीम मेंबर्स, चाहे हो चाहे पब्लिक से हो, क्योंकि आपसे सवाल बनता है क्योंकि आपके साथ टीम भी काफी मेरे ख्याल से 100+ राइडर्स हैं, इसके अलावा और भी टीम मेंबर्स हैं. सो आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि कौन सी चीजें हैं जो आपको लीक आउट कभी नहीं करनी चाहिए, कभी भी डिस्कस नहीं करनी चाहिए बीइंग अ फाउंडर. With your team या with public या with your partners. एग्जैक्टली पार्टनर्स तो खैर वो तो एक वो भी फाउंडर्स के लिस्ट में आते हैं ना, लेकिन स्पेसिफिकली मैं टीम के हवाले से जानना चाहूंगा, इसके अलावा पब्लिक के हवाले से, क्योंकि अक्सर हम जब बैठते हैं तो बहुत सी ऐसी बातें कर लेते हैं जिसमें हमारा काफी नुकसान हो जाता है. सो अगर मैं आपके क्वेश्चन को रिफ्रेम करूं, तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कम्युनिकेशन के डूज और डोंट्स क्या होने चाहिए. एग्जैक्टली बीइंग अ फाउंडर. बीइंग अ फाउंडर, अब इसके लिए देयर इज नो एब्स्ट्रैक्ट फार्मूला कि जिसके ऊपर आप कह सके कि मैंने ये बात करनी है, मैंने ये बात नहीं करनी. बट ये है उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और थोड़ी सी रीडिंग करनी पड़ेगी. उसमें ये है कि बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा भी है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, दो कि मैं खुद नहीं करता. ठीक. और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में ये है कि जब आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है रिगार्डिंग द मार्केट, रिगार्डिंग योर पार्टनर, रिगार्डिंग योर टीम, दिस इज़ एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस. बिकॉज हर एक स्टार्टअप में जब एक एंटरप्रेन्योर आता है तो वो बहुत कुछ सीखता है, कुछ एक्सप्लिसिट सीखता है, कुछ इम्प्लिसिट सीखता है, कुछ चीज़ें ज़्यादा सटल होती हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लिसिट होती हैं. बट ये है कि इसके लिए वो कोई क्लियर कट फार्मूला नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे लाइन ड्रा करूँ कि आपने ये बातें करनी है, ये बातें नहीं करनी. मैं आपको सिर्फ ये गाइडेंस दे सकता हूँ कि यू शुड रीड अबाउट द कंटेक्चुअल एनालिसिस, कि आपने एक पार्टिकुलर कंटेक्स्ट को किस तरह से एनालाइज करना है, और उसके बारे में फिर आपने फ्रेमवर्क कैसे बनानी है कि मैंने कौन सी बात करनी है, मैंने कौन सी बात नहीं करनी. और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था, एक मेरे मेंटर भी हैं, वो हारून फैसल जानते हैं, ये आई डोंट नो, फैसल भी जानते हैं बिकॉज ही वाज अ फ्रेंड ऑफ फैसल. तो मैं ये चाहूँगा अगर आप उनसे टिप्स ले, बिकॉज मैं खुद भी उनसे टिप्स लेता हूँ टाइम एंड अगेन कि मतलब सर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए. So I would apologize कि I am not an authority here. हाँ ये है कि आपको कुछ ना कुछ लिटरेचर पढ़ना चाहिए कि आपने कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी. उसके बाद फिर आपने ऐसे लोगों के साथ बातें करनी है जो ज़्यादा परसुएसिव हों या जिनका ज़्यादा एक्सपीरियंस हो. तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट एन अथॉरिटी ऑन दिस. ओके फाइन. ठीक है. थैंक यू सो मच उबैद, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन, थैंक यू कि आपने इतना टाइम निकाला. एंड मैं आपकी इंशाल्लाह
मीटिंग स्केड्यूल कराऊंगा आगे। एक आप भी करा रहा हूँ आफाक से जो ड्रोन बना रहे हैं, और दूसरे हम करा रहे हैं मोहिदीन से जो आपके लिए इलेक्ट्रिक बाइक बनाएंगे। और थर्ड ये है कि आयशा को हम लोगों ने वो करवा के देना है कि इफ़ यू कैन गेट हर, आई विल गिव हर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स के वो आपके साथ बिजनेस आपका वो है अकाउंट है वो कर सकें आप। ठीक है, ये एवरीवन ये आ गया। मैं आपको अपना ईमेल दे देता हूँ बिकॉज मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई हैं, तो यू गाइस कैन रीच मी आउट UBED@outlook. एवरीवन पे डाल दें सो दैट एवरीवन कैन गेट इट। ठीक है, ubaid.jan@outlook.com. So thank you for joining us in, and hopefully we'll see more of you around. अपना ख्याल रखें and अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच जी अल्लाह हाफिज।